آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ٹی بی ایچ میں تشریف لانے کا. عاطف میاں سے آپ ملاقات آج کریں گے. ظاہر ہے کہ موضوع جو ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے جس کے بارے میں ہم سب پریشان ہیں, اور طرح طرح کی خبریں جس کے بارے میں ہر وقت چھپتی رہتی ہیں. کبھی یہ کہ یہاں حالات بہت برے ہیں, بس اب عنقریب یہاں کولیپس ہونے والا ہے, کہ بس اب فارن ایکسچینج ریزرو زیرو پہ آ گئے ہیں. تو دوسری طرف ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ادھر بینکوں نے زبردست منافع کمایا, اور کہ کوئی 3 مہینے کے اندر $200 بلین کما لیے. کبھی یہ سنتے ہیں کہ اب تو بس چین اور یو اے ای اور سعودی عرب یہ تو بس اپنے خزانوں کے منہ کھولنے والے ہیں کہ یہاں بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس سے مجھے خیال آتا ہے کہ میری گاڑی کچھ پرانی ہے, جب خراب ہو جاتی ہے تو میں لے جاتا ہوں میکینک کے پاس, تو وہ کبھی پیچ کستا ہے, کبھی پائپ نکالتا ہے, کبھی بیٹری کی لیڈز ادھر سے ادھر کرتا ہے, تو اس سے پھر گاڑی چل پڑتی ہے. اور اسی طرح سے ہماری معیشت بھی چلتی رہی ہے. لیکن میرا جو میکینک ہے, کوئی سا بھی میکینک ہے, وہ گاڑی بنا نہیں سکتا. اس کو پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے جو بڑے بڑے اصول ہیں وہ کیا ہیں. اور اسی لیے ہمیں عاطف میاں کی ضرورت پڑ رہی, کیونکہ ہم اس کنفیوژن کی حالت میں ہیں. تو عاطف کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے میتھمیٹکس میں بی ایس سی کی MIT سے, اور اس کے بعد پھر PhD کی وہ بھی MIT سے, اور پھر اور جگہوں پہ پڑھاتے رہے, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا وغیرہ, اور پھر بالآخر وہ پرنسٹن پہنچے. تو عاطف سے ابھی آپ کی ملاقات ہوگی. لیکن دیکھیں, مجھے یہ خیال آتا ہے کہ عاطف سے کچھ 25 سال پہلے جب میں بھی MIT میں میتھمیٹکس ہی پڑھ رہا تھا, تو ادھر پروفیسر ہوتے تھے اکنامکس کے پال سیمولسن, جن کو نوبیل پرائز بھی ملا اکنامکس کا. بڑی ایک ضخیم کتاب تھی ان کی, اکنامکس بائی سیمولسن. اور ویسے ان کے لیکچر بھی میں نے کچھ سنے, لیکن میری کوئی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں بنی. صرف ایک چیز ہے جو میرے دماغ میں اٹک گئی جب انہوں نے کہا کہ اکنامکس وہ شعبہ ہے جس سے ہم ایک ملک کی معیشت کو سمجھ سکتے ہیں انہی بنیادوں پر جن پر نیوٹن نے سیاروں کی گردش سمجھی تھی, کہ یہ ایک سائنسی مضمون ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو ہمارے معیشت کو چلانے والے ہیں, کیا انہوں نے کوئی سائنسی اصول اپنے سامنے رکھے ہیں, کس طرح سے انہوں نے اس ملک کو تصور کیا. تو اب میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں, تو عاطف اس وقت لائن پر ہیں, اور کیوں ہی پروجیکٹر آن ہوگا میں ان سے, جی اب پتہ نہیں, عاطف آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ میں آپ کو سن سکتا ہوں. جی میں آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں. اوکے گڈ. تو ویلکم, لاٹس آف پیپل ہیئر وانٹ ٹو میٹ یو, ٹو ہیئر یو. تو یہ بتائیے کہ 2 سوال ہیں میرے. کیا اکنامکس کوئی ایسی مستند سائنس ہے, اور اس میں کچھ زیادہ وہ کیا زیادہ مضبوط سائنس بنی ہے سیمولسن جو 50 سال پہلے کا ہے, اس کے بعد سے کوئی ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ فزکس کے نزدیک کچھ آ رہی ہے. اور دوسرا سوال ظاہر ہے کہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں ہے کہ یہ ہے کیا چیز, اور کیا بتا سکتے ہیں کہ ہماری کنفیوژن کچھ دور ہو سکے. جی بہت شکریہ پرویز اور سب لوگوں کا جو یہاں شامل ہیں. میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ بات کر سکوں. موقع بہت کم ملتے ہیں, تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے موقع دیا کہ میں لوگوں سے کچھ بات کر سکوں. پال سیمولسن بہت بڑا نام ہے اکنامکس میں. جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید نیوٹن نے کیلکولس, میتھمیٹکس اور ماڈرن فزکس کی کئی طریقوں سے بنیاد رکھی, اسی طرح سے پال سیمولسن کا نام بھی اسی طرح سے اکنامکس میں لیا جاتا ہے. لیکن آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیوٹن کتنا عرصہ پہلے آئے تھے اور پال سیمولسن جیسے آپ نے بتایا 50 سال پہلے آئے تھے. تو ایک اور بات یہ بھی حقیقت ہے کہ جو اکنامکس ہے ایز اے سائنس وہ نسبتاً ایک کم عمر سائنس ہے.
तो अभी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और जिस तरह से अब जो जिसे मॉडर्न इकोनॉमी कहते हैं, और उसमें हमें बहुत सारा डेटा जो है वो अब आ रहा है जो पहले नहीं था हमारे पास, तो उस तरह से ये एक साइंस है जिसके अंदर बहुत एक एक्साइटमेंट भी है कि हम नई चीज़ें सीख रहे हैं हर साल। और कुछ यही वजह है कि मैं भी MIT गया तो मैं इंजीनियरिंग करने था और मैथमेटिक्स पढ़ने गया था, लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, तो मुझे बहुत उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ। लेकिन इकोनॉमिक्स एज अ फील्ड से हट के हम अगर इकोनॉमी की बात करें, जिसको आप मईशत कहते हैं, तो सबसे पहले जो एक ऑब्जर्वेशन है जो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में, वो ये है कि जिस तरह से हम स्टडी करते हैं लाइक सैयारों को, प्लैनेट्स को, या आप स्टडी करते हैं एज अ फिजिसिस्ट एटम्स को, पार्टिकल फिजिक्स एक फील्ड है, या आप एज ए बायोलॉजिस्ट आप इकोसिस्टम्स को, इकोलॉजी को, बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, तो जब भी आप इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो एक बड़ा बुनियादी असूल होता है कि आप एक पूरा सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो डिफरेंट ताकतें हैं, जो फोर्सेस हैं, वो किस तरह से बैलेंस में है। फॉर एग्जांपल, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक सैयारा भी हरकत कर रहा है, एक ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो सिस्टम, प्लानिटरी सिस्टम, सिर्फ उसी वक्त तक स्टेबल रहेगा जब तक जो डिफरेंट फोर्सेस हैं वो एक एग्जैक्ट बैलेंस में रहेंगी, कि वो सैयारा जो है वो कोलैप्स नहीं कर जाता, या वो सैयारा जो है वो बिल्कुल एक स्लिंग की तरह वो बाहर नहीं निकल जाता अपनी ऑर्बिट से। सो उसको, सिस्टम को स्टेबल रहने के लिए, इसी तरह से अगर एक जंगल में शेर भी है, हिरन भी है, उनकी पॉपुलेशन को एक स्टेबल नंबर में रहने के लिए, जिस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि जी उस स्टेबिलिटी के लिए भी एक खास एक आपको कंडीशंस चाहिए होती हैं कि वो इकोसिस्टम जो है वो बरकरार रहे। बिल्कुल इसी तरह से जो इकोनॉमी है और जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको भी एक हेल्दी तरीके से चलने के लिए एक एक बहुत ही एक नफीस बैलेंस चाहिए होता है। और अगर वो बैलेंस बरकरार ना रहे, तो जिस तरह से जो है स्टार्स कोलैप्स कर जाते हैं, जिस तरह से एक इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाता है, बिल्कुल उसी तरह से इकोनॉमिक सिस्टम भी, अगर उसमें एक खास बैलेंस, एक खास ताकत ना हो, तो वो सिस्टम भी कोलैप्स करना शुरू हो जाता है। और जिस तरह से आप फिजिक्स में, जिस तरह से आप बायोलॉजी में सिस्टम्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स यूज करते हैं, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। और जैसे परवेज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैथमेटिक्स में एक ये क्वालिटी है कि वो समुंदर को कूजे में बंद कर सकती है। अब E=mc² कितनी आसान इक्वेशन लगती है, लेकिन आप ये सोचें कि इस एक सिंपल सी इक्वेशन ने कितने एक मुश्किल आइडियाज कि एनर्जी और मास का आपस में क्या ताल्लुक है, को एक समराइज करके हमें वो एक रिलेशनशिप बताती है, उस सिस्टम का रिलेशनशिप बताती है। बिल्कुल इसी तरह से हमने जब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम अक्सर जो है वो मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम बहुत जल्दी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नंबर एक। सो ये सारी बातें, मैं पहली बात तो ये इसलिए कर रहा हूं कि हम सब इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, या उससे हमारा रिलेशनशिप है, क्योंकि हर कोई कहता है यार नौकरी नहीं मिल रही, मईशत क्यों नहीं चल रही, और हर एक के पास उसके लिए आइडियाज होते हैं। लेकिन ये उसी तरह से है कि आप बैठ के ये देख रहे हो कि यार ये सूरज जो है ये सुबह आ जाता है, रात पे चला जाता है, ये क्या हो रहा है। और हर कोई जो है वो अपने अंदाजे लगाना शुरू करते हैं कि ये असल में क्यों हो रहा है, ये क्यों सुबह चढ़ जाता है और रात को बाहर चला जाता है। लेकिन अंदाजे लगाने से अगर आपने आगे बढ़ना है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको एक साइंसी बुनियादों पर आप सूरज को स्टडी करने की कोशिश करें। उसके लिए आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, कि फिर आपको समझ आएगी कि सूरज क्या है, चांद क्या है, और सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको शौक है, अगर आप परेशान हैं कि मईशत क्यों नहीं चल रही, अगर आप उसको समझना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसको साइंसी बुनियादों पर समझने की कोशिश करें, जिसे हम कहते हैं आप फंडामेंटल लॉज की तरफ जाते हैं, आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स की तरफ जाते हैं, कि वो क्या बुनियादी असूल हैं जिनको लेके हम ये समझ सकते हैं कि एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो क्या है, वो कैसे काम करता है, और वो कब चलता है और कब नहीं चलता।
اگر آپ اس سوال کو سائنٹیفک طریقوں سے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور یہ صرف خیالی یا تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں، جب آپ اس طرف چلنا شروع کریں گے تو آپ کو پھر اس کے اندر امپیریکل ایویڈنس اور ڈیٹا کو بھی لانا ہوگا کہ اچھا بھائی یہ 2-3 ڈفرنٹ ہائپوتھیسز ہیں، ان میں سے زیادہ قابل کون سا ہے، اس کے لیے آپ کو اس ہائپوتھیسز کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا، ڈیٹا کو دیکھنا پڑے گا، اور آپس میں ایک سائنسی بنیادوں پر ایک ڈسکشن کرنی ہوگی۔ یہ ساری باتیں، اور یہ ساری باتیں کرنے کے لیے آپ کو ایک نظام چاہیے ہوگا۔ جس طرح سے اگر آپ نے فزکس میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ایک یونیورسٹی چاہیے ہوگی، آپ کو ایک ڈفرینٹ فزکس اسٹوڈنٹس چاہیے ہوں گے جو آپس میں بحث کریں سائنسی بنیادوں پر کہ ہم آگے کیسے چل سکتے ہیں۔ اکنامکس میں بات کرنے کے لیے بھی ہمیں اسی قسم کا ماحول جو ہے آپس میں پیدا کرنا پڑے گا۔ میں اس چیز کو سب سے پہلے اسی لیے ایمفسائز کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ اگر ہم نے معیشت کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہم اپنے صرف جو ایک آئیڈیالوجیکل چیزیں ہوتی ہیں ذہن میں، ہر بندہ جو ہے پاکستان میں ایک بڑا ایک انفارچونیٹلی ہر بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایک اکانومسٹ سمجھتا ہے، اسی طرح سے ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک فزسسٹ سمجھنا شروع ہو جائے، اور آپ اس کو ایک سیریسلی آپ اس کے اندر کوشش نہ کریں اس کو سمجھنے کی۔ تو یہ میرا ایک سب سے پہلا اور سب سے ایک بنیادی بات ہے جس کو میں جو ہے وہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے پاکستان کی اکانومی کو سب سے پہلے ایک آپ سیریسلی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ تو آپ کا پہلا جو سوال تھا اس کا جواب۔ تو مختصر یہ کہ دوسرا آپ کا جگاڑ نہیں جی چلے گا، جگاڑ نہیں چلا جگاڑ نہیں چلے گا۔ یہ پرویز مجھے آپ کی جگاڑ سے یاد آیا، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں بہت شور مچا تھا کہ جی پاکستان نے واٹر کٹ ایجاد کر لی ہے، جس سے پانی سے جو ہے وہ اب ہم انرجی پیدا کریں گے اور اس سے گاڑیاں بھی چلیں گی اور اس سے سب کچھ چلے گا۔ اب اسی طرح کے آئیڈیاز اکنامکس میں بھی آتے ہیں پاکستان میں کہ جی اب وہ یہاں سے پیسہ آئے گا، ہم وہ ادھر سے کبھی امریکہ سے آئے گا، کبھی چین سے آئے گا، کبھی سعودی عرب سے آئے گا، اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کریں، بس ہمیں 5 سال دے دیں۔ وہ یہ ساری واٹر کٹس ہیں، کیونکہ جب واٹر کٹ کی بھی بات ہوئی آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر ٹاک شوز، بڑے بڑے ٹاک شوز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ہاں جی سب کچھ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا بھائی، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آپ کیا کمی سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا؟ بھائی کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو سائنس ہے وہ بھی خدا کی قدرت کا ایک نظام ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ کے لیے کوئی فرق نظام قدرت نے پیدا کر دیا ہے کہ لا آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے وہ آپ کے اوپر کام ہی نہیں کرتے، وہ صرف باقی لوگوں کے لیے اور آپ جو مرضی کریں یہاں بیٹھ کے۔ تو یہ جو ذہن ہمارا بن گیا ہے نا کہ جی بس کوئی جگاڑ کر لیں اور یہاں سے کوئی معجزہ ہو جائے گا یا وہاں سے کوئی معجزہ ہو جائے گا، ہم کرکٹ بھی ایسے ہی کھیلتے ہیں۔ بھائی ایک نظام بنائے، اس کے اندر سائنسی بنیادوں پر اس کو بلڈ کریں تو پھر چیز آگے چلتی ہے۔ یہ ایک بیسک ایٹیچیوڈ ہے جو ہمیں چینج کرنا پڑے گا۔ یہاں واٹر کٹ سے نہ گاڑیاں ہماری چلنی ہے نہ اکانومی ہماری چلنی ہے۔ تو یہ ایک بہت بنیادی بات ہے جو کہ ہمیں اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی، یہ سائنٹیفک تھنکنگ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، اور اس کے بغیر ہماری معیشت بھی نہیں چلے گی۔ اچھا پرویز، آپ کا دوسرا سوال اب مجھے یاد آیا، آپ نے جو پاکستان کی معیشت پہ بات ذرا کرتے یہاں ہیں۔ پر کون سا واٹر کٹ ہے جو اس وقت استعمال میں لایا گیا؟ اور کچھ آپ مجھے پتہ ہے ناراض نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو، لیکن اگر آپ کچھ ہلکا سا اشارہ کر سکیں کہ کیا کس طرح کی فینٹیسیز ہیں یہاں پر؟ ایف ڈی آئی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، کیا؟ جی دیکھیں پاکستان میں بہت ساری اس کی میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں، میں بلکہ اس سوال کو میں اور بھی کئی طریقوں سے لے سکتا ہوں۔ سب سے پہلے، اور میں آپ کے پھر اس واٹر کٹ کے سوال پہ پھر واپس آؤں گا، ایک بات ہے کہ اگین اگر آپ اس پہ جائیں کہ جو معیشت ہے وہ ایک سسٹم ہوتی ہے۔ اب ذرا ہم ڈیٹا کی طرف آتے ہیں، ایویڈنس کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ آپ اس کو صرف یہ نہ سوچیں کہ پچھلے سال کیا ہوا، کتنی انفلیشن ہو گئی، یا اس سے پچھلے سال کیا ہوا۔ ذرا
لانگر رن میں اس کو ذرا لانگر ہورائزن پہ ذرا دیکھیں کہ اس سے چیزوں میں زیادہ کلیئرٹی آتی ہے. کیونکہ کل پرسوں کی بات تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ادھر سیلاب آ گیا, ادھر یہ ہو گیا, کوئی نہ کوئی ہم ایکسکیوز بنا لیتے ہیں اپنے لیے. ہو سکتا ہے کہ ہم صرف سیلاب کی وجہ سے ہی بری حالت میں ہوں, لیکن اگر ہم پچھلے 50 سالوں سے کنسسٹنٹلی لگاتار ہم پیچھے چلتے جا رہے ہیں, دنیا 3 سٹیپس آگے لے رہی ہے, ہم 1 سٹیپ پیچھے لے رہے ہیں. ہمارے اور باقی دنیا کے درمیان جو فرق ہے, آپ اپنے آپ کو چین سے کمپیئر کرنا شروع کر لیں, 1970 سے آنورڈز پچھلے 50 سال کو لے لیں, آپ اپنے آپ کو چین سے کمپیئر کریں, بھارت سے کمپیئر کریں, بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں, ساؤتھ کوریا سے کمپیئر کریں, آپ اپنے آپ کو افریقہ سے کمپیئر کریں, آپ اپنے آپ کو جس مرضی طریقے سے آپ یہ کمپیریزن کریں, ایک سوال ایک جواب آپ کو ملے گا اس انالیسس کا بہت کلیئرلی, اور وہ یہ ہے کہ ہم کنسسٹنٹلی لگاتار مسلسل پیچھے چلتے جا رہے ہیں دنیا کی نسبت معاشی طور پر. اب سوال یہ ہے, اب اس میں آپ نے ڈکٹیٹرشپس بھی ٹرائی کر لی ہیں, اس میں آپ نے جمہوریت بھی ٹرائی کر لی ہے, اس میں پیپلز پارٹی بھی آئی ہے, نون لیگ بھی آئی ہے, پی ٹی آئی بھی آئی ہے, سب کچھ ہو چکا ہے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ اس میں متواتر صحیح, کوئی اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی 10 سال کا پیریڈ تھا جس میں ہم نے سب کو بیٹ کر دیا اور پھر کوئی اور آ گیا جس نے سب تباہی مچا دی. سسٹم کے اندر کچھ ایسی فلاز ہیں کہ ہم نے کنسسٹنٹلی ہر ایرا میں, ہر گورنمنٹ کے اندر پاکستان پیچھے چلتا گیا ہے. اور یہ پچھلی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے درمیان بھی یہی ہوا ہے, پچھلے 5 سال جو گزرے ہیں, اور اس سے پہلے جو نواز شریف کی حکومت تھی اس میں بھی یہی ہوا ہے, اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس میں بھی یہی ہوا ہے, مشرف کے دور میں بھی یہی ہوا ہے, ضیاء کے دور میں بھی یہی ہوا ہے, بھٹو کے دور میں بھی یہی ہوا ہے. یہ حقیقت ہے, جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے اور صرف سیاسی نعروں پہ لگائیں گے کہ بس ایک بندہ یہ آ جائے تو ہم سب کچھ بدل دیں گے, تو یہ ملک نہیں بدلے گا. ہم نے بیٹھ کے سمجھنا ہے کہ ملک کے ساتھ اصل میں مسئلہ کیا ہے جس کو ہم سیدھا کرنے کی کوشش کریں. نمبر 1. عاطف, اس تک نمبر پہنچنے 2, سے, سوری کاٹ رہا ہوں آپ کی بات, لوگ آپ نے 1970 سے آگے کی بات کی, لیکن پاکستان میں جو کہتے ہیں کہ 1958 اور 1968 کے دوران پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا, یہ ایوب خان کے زمانے میں. اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ اس کی کوئی خاص بات تھی یا وہ کوئی خاص زمانہ تھا؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ وہ پالیسیاں تو ہارورڈ میں بنی تھی نا, آپ کو پتہ ہے کہ ہارورڈ ایڈوائزری گروپ نے بنایا تھا, گستاف پاپانیک اینڈ کمپنی. جی پرویز, ایک تو یہ ہے کہ آپ جتنا پیچھے جاتے ہیں نا اتنا جو ہے وہ نظر آپ کی دھندلی ہو جاتی ہے. ہمارے پاس اتنا کلیئر ڈیٹا نہیں ہے. میں بالکل, آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ لوگوں کا یہی بائی اینڈ لارج خیال ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس پہ کوشش کی ہے تھوڑی بہت, لیکن اتنا میرے پاس ڈیٹا کلیئرٹی سے نہیں مل سکا کہ میں کہوں کہ ہاں بھائی وہ تو واقعی بہت اچھے چل رہے تھے یا واقعی بہت برے چل رہے تھے. جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت بھی ہماری اکانومی جس طرح سے چلائی جانے کی کوشش کر رہی تھی, اس کے اندر کچھ بنیادی چیزیں اور یا بنیادی غلطیاں وہی تھیں جو ہمیں اس وقت بھی نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر ریلائنگ آن ایکسٹرنل فائنینسنگ, جس کو آپ کہتے ہیں کہ بس امپورٹڈ کیپٹل سے آپ ایک گروتھ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ اس کے اندر اس طرح کے گروتھ بھی تھی جس کو آپ کہیں گے وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کو نظر تو آ رہی ہے لیکن وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی اس طرح سے, باقی اس کے بعد وہ گروتھ سسٹینیبل نہیں رہی. ایک تو اس کے اندر یہ ایک نیگیٹو پہلو تھا. دوسرا جو اس کے اندر نیگیٹو پہلو جو لوگ زیادہ بات نہیں کرتے, وہ اس وقت پاکستان کا ایسٹ اور ویسٹ تھا, اس میں ایک بہت امبیلنس تھا. اور جو ایسٹ تھا پاکستان کا خاص طور پہ, وہاں کی نسبت ویسٹ کے اندر بہت اس کے وہ فلوز جو تھے وہ ویسٹ کی طرف ہو رہے تھے, جس کا بہت بڑا بعد میں پاکستان کو نقصان بھی ہوا. تو اگر آپ صرف اس نظر سے ہی دیکھ لیں کہ وہ جو ساری گروتھ تھی وہ بہت اپ سائڈ ڈاؤن تھی, کہ اس کے اندر ایک وہ متوازی وہ ترقی نہیں تھی, جس کی وجہ سے ایسٹ جو ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پیدا ہونی شروع ہو گئی.
60 کی دہائی میں اور اس کی وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس وقت جس طرح سے پاکستان کی معیشت چلائی جا رہی تھی. تو وہی والی بات جو میں شروع میں کر رہا تھا کہ سسٹم کو آپ نے ایک بیلنس طریقے سے لے کے آگے چلنا ہوتا ہے. اور جو 60 کی دہائی میں جس طرح سے اکنامک سسٹم چلایا جا رہا تھا اس کے اندر آپ کو کچھ طریقوں سے اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو وہ بیلنس نظر نہیں آتا اس طریقے سے. لیکن جیسا بھی چل رہا تھا میرے خیال میں 60 کی دہائی میں پھر بھی بہتر تھا پاکستان اس کے بعد جس طرح سے ہم نے پاکستان کے حالات کیے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ایسی تھیں ملک کے اندر جو کہ نسبتاً بہتر تھیں. اگر آپ دیکھیں اگین میں پھر بھی بات کر رہا ہوں کہ اتنا ہمارے پاس ڈیٹا کی کلیئرٹی ذرا کم نظر آتی ہے اور میں اس وقت دنیا میں موجود بھی نہیں تھا تو میں تو وہی ہے جو کتابوں سے پڑھ کے یا اخباروں میں پڑھ کے میں بات بندہ سمجھ سکتا ہے. لیکن اگر اس وقت کا پاکستان کو آپ آج کے پاکستان سے کمپیئر کریں تو میرے خیال میں کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو اس وقت بہت پازیٹیو تھیں آج کے مقابلے میں. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر اٹ واز اے لاٹ مور پیسفل, امن بہت زیادہ تھا پاکستان کے اندر نسبتاً آج. جو جنونیت آج پاکستان میں آپ کو نظر آتی ہے وہ اس وقت نہیں تھی. دنیا کے لوگ باہر سے پاکستان بہت زیادہ آتے تھے نسبتاً جتنے آج آ رہے ہیں. سو اسی طرح سے آپ کو کچھ اور چیزیں ایسی نظر آئیں گی پاکستان میں کہ پاکستانی معاشرہ 50 اور 60 کی دہائی میں بہت بہتر تھا آج 80 90 اور آج جو حالات ہیں اس کی نسبت. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اگر آپ کی ملک میں اگر آپ کے معاشرے میں امن ہو, اگر باہر کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ملک میں آ جا رہے ہوں, سیر کے لیے آ رہے ہوں, آپ کے ملک کے جہاز فلائٹس دنیا میں ہر جگہ جا رہی ہوں, تو اس سے آپ کے اندر ایک اپرچونٹی پیدا ہوتی ہے کہ آپ بھی لوگوں سے سیکھ رہے ہیں, آپ کے اندر بھی مل کر کچھ پروڈیوس کرنے کی آپ اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ ایک امن, ایک رول آف لا جسے ہم کہتے ہیں, وہ ایک بہت بنیادی چیز ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اپنی اکانومی بڑھانے کے لیے. سو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو پاکستان کی جو انوائرمنٹ تھی 50 اور 60 کی دہائی میں وہ بہت زیادہ کنڈیوسو تھی فار اکنامک گروتھ ریلیٹو ٹو اب جو ہم نے ملک کا حال کر دیا ہے. تو میں اسی لیے پھر کہوں گا کہ جو پری کنڈیشنز ہوتی ہیں ترقی کے لیے, ان پری کنڈیشنز میں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ آج کوئی پالیسی آپ کی تھوڑی سی خراب ہو, جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ کچھ تھی اس میں پالیسی میں خرابیاں, لیکن ملک کے اندر صلاحیت ضرور تھی اس وقت بہت زیادہ آج کی نسبت, کیونکہ معاشرہ اس وقت بہت بہتر تھا میرے خیال میں آج کی نسبت. یہ بھی بہت ضروری بات ہے. اور اب ہم نے بگاڑ جو ہیں وہ اتنے گہرے کر لیے ہیں کہ اب ہمیں بہت ساری, اسی لیے میں واپس آتا ہوں وہ جو میں نے آپ سے 50 سال کی بات کی, کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ ذرا زیادہ کلیئر ہمیں نظر آتا ہے پچھلے 50 سال میں, وہ بہت کلیئر ٹریجیکٹری ہے. اگر آپ 60 سے پیچھے چلے جائیں تو وہ ٹریجیکٹری اتنی کلیئر نہیں ہے. ہم آرگیو کر سکتے ہیں کہ بہتر تھا ملک, باقی کیا چل رہے تھے, اور آپ کو وہ تضاد بھی نہیں نظر آئے گا اس طرح سے 50 اور 60 کی دہائی میں پاکستان بمقابلہ باقی ملک آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گا. یہ بھی ایک فیکٹ ہے اگر آپ ڈیٹا کو دیکھیں کہ پاکستان اس طرح سے پیچھے نہیں جا رہا تھا دنیا کے مقابلے میں 50 اور 60 کی دہائی میں. پاکستان کے بارے میں جب لوگ باہر بات کرتے تھے تو ایک پازیٹیوٹی تھی پاکستان کے بارے میں, یہ بھی حقیقت ہے اس دور. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے پچھلے 50 سال میں کچھ ایسا کیا ہے کہ ہم جو ہے بہت پیچھے چلے گئے ہیں دنیا کے مقابلے میں, اور دنیا ہمیں کس طرح سے دیکھتی ہے بلکہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. پرویز, مجھے یاد ہے کہ میرے والدین کی جو جنریشن تھی, اگر ان کی جنریشن میں لوگ جاتے تھے باہر پڑھنے آتے تھے تو کافی لوگ ہیں جو پڑھ کے واپس آتے تھے اپنے ملک میں. آج جو ہے وہ ہر کوئی بھاگنے کے چکروں پہ ہے. سو میرے خیال میں جب ہم کمپیئر کریں گے پاکستان کو اس زمانے کا اور آج کے دور کا, تو ہمیں بھی مسٹ ریکگنائز کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 50 اور 60 میں دودھ کی نہریں بہ رہی, لیکن حالات میرے خیال میں جیسے بھی تھے وہ آج سے بہت بہتر ہے. اب یہ بات میں اس لیے ایمفسائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں 5-7 stages of grief,
کہ سب سے پہلا اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسیپٹنس کریں، ایکسیپٹ کریں، حقیقت کو ایکسیپٹ کریں، تاکہ آپ پھر اس کے آگے چلنے کی کوشش کریں کہ اچھا پھر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. جو پچھلے 50 سال میں جو ہم نے مسلسل تدریجن پیچھے ہٹتے گئے ہیں، وہ آپ کو ایک بات بتا رہی ہے. آپ نے چھوٹی موٹی جگاڑ تو بہت ساری واٹر کٹس چلائی ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں پرویز میرے پاس، لیکن گھنٹہ 2 گھنٹہ میں بات کر لوں گا کافی. میں پہلے کئی دفعہ ایک دوسری باتیں کرتا بھی رہتا ہوں، کرٹیسائز جب میں نے کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی اور پالیسیز کی. نہ صرف بہت ساری واٹر کٹس ہیں بلکہ بہت سارے، دیکھیں واٹر کٹ لاتا کون ہے؟ واٹر کٹ لاتا ہے کوئی کویک، رائٹ؟ کہ جس ایسے بندوں کو آپ اوپر لے آتے ہیں جن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، نہ انہوں نے اپنی فیلڈ کبھی پڑھی ہوتی ہے، نہ ان کو دنیا کا پتا ہے، وہ بس جگاڑ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. وہ کبھی ایک واٹر کٹ لائیں گے، کبھی دوسری واٹر کٹ لائیں گے. تو مسئلہ واٹر کٹس کا نہیں ہے، ڈیپر مسئلہ یہ ہے، اور میں اسی کے پوائنٹ کی طرف آگے چلوں گا، کہ اگر ہم نے اپنی معیشت کو، اگر ہم نے اپنے معاشرے کو واٹر کٹ سے آزادی دلانی ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا جو، جس کو میں کئی دفعہ کہتا ہوں نروس سسٹم جو ہے آپ کی قوم کا، وہ نروس سسٹم کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی بھی چیز چلانے کے لیے آپ نے یونیورسٹی چلانی ہے، آپ نے کوئی ادارہ چلانا ہے، آپ نے کوئی کمپنی، کوئی فرم چلانی ہے، یا آپ نے حکومت چلانی ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑا کام جب آپ نے کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ادارہ، وہ کمپنی، وہ گھر چلا کون رہا ہے؟ اس کے اندر کوئی عقل سمجھ ہے؟ کیا ان کو پتا ہے کہ گاڑی کیسے چلتی ہے؟ وہی والی بات جو آپ نے شروع میں کی. یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو میں کہتا ہوں، آپ اس کو لیڈرشپ کہہ لیں، آپ اس کو نروس سسٹم کہہ لیں. یہ جو لیئر ہوتی ہے اوپر جو چلاتی ہے چیزوں کو، اس کے اندر قابلیت بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو کچھ تو پتا ہو کہ کام کیسے کرنا ہے آگے. اچھا، ایک ہمارے ہاں میں آپ کو یہاں بس 1 منٹ کے لیے روکنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اکنامکس میں میکرو اکنامکس ہے اور مائکرو اکنامکس ہے، اور یہاں پر میکرو سسٹمز ہیں، مائکرو سسٹمز ہیں، دونوں جو ریشنلٹی چاہتے ہیں. تو آپ کو کہاں زیادہ مسئلہ دکھائی دیتا ہے؟ کیا یہ جو ہمارے آرگنائزیشنز، ہمارے ادارے ناکام ہو رہے ہیں، جیسا کہ پی آئی اے، اسٹیل ملز ہے وغیرہ، خرابی زیادہ اس طرف ہے، یا جو میکرو سائیڈ ہے، یعنی کہ جو بڑے حکومتی فیصلے ہوتے ہیں وہ غلط ہیں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں مائکرو اور میکرو، یہ آبویسلی ایک دوسرے کے ساتھ بہت انٹیمیٹلی جڑی ہوتی ہیں. کیونکہ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. اب دیکھیں، میں نے کئی دفعہ اس کو پہلے، اگر جو پوڈ کاسٹ پہ یا جو پبلک میں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں، اس میں کئی دفعہ اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں. اگر آپ نے ایک مائکرو لیول پہ ایک چیز کو آپ نے اینالائز کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ مینوفیکچرنگ لے لیں کہ جی پاکستان میں جو ہے ہم کیوں نہیں الیکٹرانکس بنا رہے، ہم کیوں نہیں ٹوائز بنا رہے ہیں، یا ایون ٹیکسٹائل میں ہم آگے ترقی کیوں نہیں کر رہے مینوفیکچرنگ میں. تو آپ کو یہ ایک مائکرو لیول پہ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ شاید مے بی جو ہے ہمارے انٹرپرینور جو ہیں وہ اتنے قابل نہیں ہیں اینڈ سو آن. لیکن جب آپ اس سوال کو ایک مائکرو لیول پہ آپ اسٹڈی کرنا شروع کریں گے، تو آپ اس کو اسی وقت تک سمجھ سکتے ہیں جب تک آپ ایک میکرو لیول پر نہ جائیں اور آپ یہ کہیں کہ یار ایک جو مینوفیکچرر ہوتا ہے، آپ یہ تو سوچیں کہ آپ نے اس کو انسینٹیو کیا دیا ہے ٹو مینوفیکچر ان پاکستان. اب اس پہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں، اگر آپ اپنی ٹیکسیشن پالیسی پہ آ جائیں یا آپ اپنی ایکسچینج ریٹ پالیسی پہ آ جائیں، اب یہ دونوں میکرو سوال ہیں کہ آپ نے ایکسچینج ریٹ پالیسی کیا رکھی ہے اور آپ نے ٹیکسیشن پالیسی کیا رکھی ہے. اب ان دونوں چیزوں پہ آپ اگر یہ دیکھیں میکرو لیول پہ کہ آپ نے پالیسی تو یہ رکھی ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کو آپ ٹیکس بھی پورا کر رہے ہیں، وہ بھاگ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اگر میں نے جب ایک پلانٹ لگایا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ میں نے ایک لینڈ کے اوپر پلانٹ لگانا ہے، اس کے اوپر آ کے آپ کا انوائرمنٹ کے آگے لوگ بھی آپ سے رشوت مانگ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی آپ سے، اور ٹیکس والا بھی آپ کے اوپر آ رہا ہے. پھر اس کے ساتھ آپ نے جو ایکسچینج ریٹ پالیسی بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے کہ آپ نے ایکسچینج ریٹ کو جو ہے وہ
ہر زمانے میں آپ نے آرٹیفیشلی کچھ وقت کے لیے شارٹ ٹرمزم کی بنیاد پر آپ نے باہر سے پہلا پیسہ بورو کر کے آپ نے اپنے ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشلی اوپر رکھنا ہے، لیکن ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی کلیپس کر سکتا ہے. تو وہ ایک ایسی انسرٹنٹی پیدا کی ہے کہ لانگ رن 10-20 سال کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے باہر سے کوئی تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں کہ اس ملک کے ایکسچینج ریٹ کا کیا حشر ہوگا. تو اگر آپ کی ایکسچینج ریٹ پالیسی اور اگر آپ کی ٹیکس پالیسی میکرو لیول پر اس طرح کی ہے تو ہر کوئی یہی کہے گا. اور اس کے مقابلے پر آپ نے ریئل اسٹیٹ کو سب ایمنسٹیز دی ہوئی ہیں، آپ نے وہاں پہ نہ ٹیکس کر رہے ہیں آپ اس کو، اور اس پہ اسپیکولیشن پہ آپ ایزیلی پیسہ کما سکتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ کیا مینوفیکچرنگ ہوگی اس ملک میں، یا ہر کوئی جو ہے وہ پلاٹ کے چکروں میں پڑا ہوگا. ظاہری بات ہے آپ نے ایک میکرو انوائرمنٹ ایسی بنا دی ہے. پھر اسی کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے کہ بھائی مینوفیکچرنگ میں اگر آپ نے آگے چلنا ہے یا کسی بھی ماڈرن شعبے میں اگر آپ نے آگے چلنا ہے تو عورتوں کو اس کے اندر شامل کیے بغیر آپ آگے چل ہی نہیں سکتے. اب بنگلہ دیش اور ہمارے میں ایک یہ بہت بڑا فرق ہے کہ انہوں نے عورتوں کو انٹیگریٹ کیا اپنی اکانومی میں، ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ سکسیسفلی. ان کی گارمنٹ انڈسٹری میں ان کی خواتین کا بہت بڑا رول ہے. میں ملا ہوں بنگلہ دیشی انٹرپرینور سے جو یہاں پہ بڑے بڑے ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ صاف بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے خاص طور پر عورتوں کے لیے حالات بہتر کی اپنی کمپنیوں میں اور اپنے معاشرے میں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کتنی آگے بڑھی. اب آپ ایک میکرو لیول پر اگر پاکستان میں آپ ایک مذہبی جنونیت اپنے لوگوں کو دن رات پڑھا رہے ہیں، لیکن پھر آپ یہ کہیں کہ یار یہ ہمارے ہاں جو ہے یہ ہم آئی ٹی میں کیوں نہیں ترقی کر رہے. بھئی آپ آئی ٹی میں کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو پڑھا کیا رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگین میں اسی لیے میں نے بات شروع میں کی کہ آپ ایک سسٹم لیول پر اپنے معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے آپ میکرو سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی انوائرمنٹ ٹھیک کرنی ہے، لیکن جب آپ وہ میکرو کے سوال پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے ٹیکس پالیسی کیسے چلانی ہے، آپ نے ایکسچینج ریٹ پالیسی کیسے چلانی ہے، تو آپ کو اسی وقت ان میکرو سوالات کا صحیح جواب حاصل کرنے کے لیے آپ کو مائکرو سمجھنی بہت ضروری ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے سسٹم کا اس کی امپلیکیشنز دیکھنی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ایک میکرو لیول پر ایکسچینج ریٹ پالیسی میں ایک ڈیسیجن لیں گے، ٹیکس پالیسی میں ایک اور ڈیسیجن لیں گے، تو اس کی مائکرو لیول امپلیکیشنز کیا ہوں گی. میں آپ کو ایک اور اس کی مثال دیتا ہوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس کی بہت ضرورت ہے، لیکن خاص طور پر لینڈ کے اوپر ٹیکس لگانے کی بہت ضرورت ہے. کہ یہ نہیں کہ کسی نے 50,000 کا اسلام آباد میں پلاٹ لے لیا تھا جو آج 20 کروڑ کا ہے تو بس وہ اسی بات پہ امیر ہو گیا. بھائی اس نے کیا کمال کیا، کیا تیر مارا ہے؟ آپ کو وہ جو کیپٹل گین ہے لینڈ کی ویلیو میں اس کو آپ کو ٹیکس کرنا چاہیے، ہیویلی ٹیکس کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اس بندے کا کوئی کمال نہیں کہ وہ آج کروڑ پتی ہو گیا ہے. اس کے مقابلے پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی محنت سے ایک چیز ایجاد کرتا ہے یا اپنی محنت سے وہ جو ہے ایک کمپنی بناتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور وہ جو ہے وہ زراعت کے شعبے میں ترقی کرتا ہے، وہ اس کی اپنی لیبر کا پھل ہے، اس کو آپ کم ٹیکس کریں. اب یہ جو ہے یہ ایک میکرو سوال ہے، آپ اس کو ایک ٹیکس پالیسی میں آپ ایک میکرو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے میں نے یہ سوال آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں میکرو لیول پہ ٹیکس اس طرح سے کروں کہ لوگوں کے اندر انسینٹیو پیدا ہو کہ وہ مزید جو ہے وہ ویلیو ایڈڈ پروڈیوس کریں، کہ وہ پلاٹ خرید کے اس کے اوپر بیٹھے رہیں، یہ ان کا نہ ہو پرپز، بلکہ وہ جو ہے وہ انوویشن کی طرف جائیں، ویلیو ایڈڈ کی طرف جائیں، زراعت میں جائیں، مینوفیکچرنگ میں جائیں. تو آپ نے ٹیکسیشن سسٹم ایٹ دا میکرو لیول اس طرح نہیں بنانا کہ میں $2 کیسے کھینچ لوں لوگوں سے. آپ نے اس طرح سے بنانا ہے ٹیکس سسٹم کو کہ میں لوگوں کو انسینٹیوائز کیسے کروں کہ وہ پروڈکٹیو جگہوں کی طرف جائیں، بجائے اس کے کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے کام کریں جس سے ملک کو کوئی فائدہ نہ پہنچے. تو میکرو اور مائکرو کی دو الگ چیزیں نہیں ہیں، آپ کو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے سمجھنا ہوگا. یہ اسی طرح سے ہے پرویز کہ میں کہوں کہ یار آپ پارٹیکل فزکس تو چھوڑ دیں، لیکن بس آپ جو ہے وہ نیوٹونین فزکس جو ہے ایٹ دا میکرو لیول وہ پڑھتے رہیں. بھائی آپ کو دونوں چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے فزکس. عاطف تو اکانومی کا بھی جی یہی ہے اصول. جی عاطف، دیکھیں آپ نے جو پلاٹوں کی بات کی نا وہ میرا خیال ہے یہاں بندہ سمجھتا ہے، کیونکہ یہ ہم سب کے ایکسپیرینس میں ہے کہ بھائی کسی نے ایک پلاٹ اتنے کا خریدا
اور 10 سال بعد اس سے 5 گنا زیادہ قیمت پہ اس نے بیچا یا 10 گنا زیادہ. مگر آپ نے اب تک زراعت کی بات نہیں کی, اور یہ بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ پاکستان کم از کم شروع میں تو مکمل طور پر ایک زرعی ملک تھا, اور اب زراعت کا حصہ کم ہو گیا ہے نسبتاً, لیکن شروعات تو ہماری وہاں سے ہوئی تھی. اچھا, جو شروعات تھیں اس میں ہم نے تو کبھی زرعی اصلاحات کی بات ہی نہیں کی تھی, ہم نے کبھی ٹیکس نہیں لگایا, اور وہ اس لیے کہ خیر جو پاکستان کے بنانے والے تھے انہوں نے, وہ سارے جاگیردار اور زمیندار تھے, تو اس چنگل میں سے ہم کبھی نکل نہیں پائے. اب ایک اور مشکل آ گئی ہے, یہ جو آپ نے جس کا ذکر کیا, یہ جو پلاٹوں کا سارا چکر ہے, اور اس پلاٹ پر بھی ہم ٹیکس نہیں وصول کر سکتے کیونکہ وہی لوگ اس کے اوپر قابض ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, میرا خیال ہے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو اس سے پھر نکلا کیسے جا سکتا ہے؟ کیا پالیسیوں کی کمی ہے یا خرابی ہے, یا جس طرح سے ان پر عمل درآمد کرنا اب تک ممکن نہیں ہو سکا؟ دیکھیے, ایگریکلچر یا زراعت, میں اس کے اوپر دوبارہ آؤں گا. آپ نے صحیح کہا, بہت یہ ایک امپورٹنٹ شعبہ ہے, بہت ہم نے اس کو عرصے سے نگلیکٹ کیا ہے, لیکن میں اس پہ واپس آؤں گا اور میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی اپروچ کروں گا, جو کہ ہے جس اباؤٹ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ اور سائنس اینڈ ریسرچ. ایگریکلچر کے شعبے میں پاکستان نے اگر آگے جانا ہے, اور بہت ضروری ہے, ایگریکلچر ایک ایسا شعبہ ہے جس میں نہ صرف پوٹینشل بہت ہے پاکستان کے پاس, بلکہ وہ ایک ایسا شعبہ ہے جو بہت سب سے زیادہ لوگوں کو ٹچ کرتا ہے, کیونکہ ہسٹوریکلی ایک ایگریکلچر ملک ہے, زمین کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں. تو اگر آپ ایگریکلچر کو بہتر کریں گے تو اس کا ایک امیڈیٹ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ وہ بہت براڈ بیسڈ ہوگا, ایز اپوز ٹو آپ اگر آئی ٹی کی بات کریں اس سے بھی فائدہ تو بہت ہوگا, لیکن وہ نسبتاً کم لوگوں کو ہوگا پاکستان میں. سو زراعت اگر آپ نے قوم کو بلڈ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ زراعت کو بلڈ کریں. سو اس کے اوپر ہم واپس بھی دوبارہ آ سکتے ہیں, لیکن آپ کا وہی والا سوال کہ پالیسی بدلنی ہے یا امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے, سب سے پہلے تو پالیسی آپ نے ٹھیک بنانی ہے, امپلیمنٹیشن تو بات کی بات ہے. سو میں اسی لیے جو نروس سسٹم کی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کا نروس سسٹم از بروکن. یہ جب تک فنڈامنٹل ریئلائزیشن نہیں آئے گی, میرے خیال میں آپ آگے نہیں چل سکتے. کیونکہ اگر آپ اس چیز کو واقعی ریئلائز کرتے ہیں کہ پاکستان کا نروس سسٹم از بروکن, تو آپ کو پاکستان میں پالیسی میکنگ میں ایک چینج نظر آنی چاہیے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہم انہی چکروں میں پھر رہے ہیں, وہی 5 لوگ جو ہیں بار بار پاکستان کے اکانومی کی آپ دیکھتے ہیں وہ پالیسی جو ہے وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 10 20 30 40 سالوں سے. ہم ایک اس سائیکل سے باہر نہیں نکلے, وہی گھسی پیٹی باتیں دوبارہ. مثال کے طور پر اب کتنے برے حالات ہوئے ہیں پاکستانی معیشت کے ساتھ پچھلے 2-3 سالوں میں, میرے خیال میں ہر کوئی چیخ اٹھتا ہے, ایون امیر بھی چیخ اٹھتے ہیں اس دفعہ تو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. آپ یہ سوچیں کہ جو ہمارا نروس سسٹم ہے اس نے اس کو رسپونڈ کیسے کیا ہے, اس کو کہ جی اب ہمارا نیکسٹ سولوشن کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو پرویز, 10 سال کے اراؤنڈ کے پہلے کی بات ہے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور پھر ہم نواز شریف کی گورنمنٹ میں سوئچ کر رہے تھے, کہ اس وقت کیا چیز تھی, کیا واٹر کٹ تھی اس وقت جو ہمارے پاس ہم چلانے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی سی پیک جو ہے وہ آئے گا اور ہمارے تمام مسائل ٹھیک کر دے گا. کیا اس میں حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اگر آپ کوئی اس میں سوال ہی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے اوپر بلاسفمی کا کیس تو میرے خیال میں تقریباً لگ ہی جاتا تھا, کہ آپ تو ملک کے دشمن ہیں, کہ آپ کوشچن کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہوگا, کیسے چلے گی یہ بات. میں ایک یہ ایٹیچیوڈ ہے, اگر آپ کا نروس سسٹم اس طرح سے بات کر رہے ہیں ملک کے اصولوں کے اوپر کہ یار آپ بات بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ملک کے لیے اچھی, بھائی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا, اب جو ہے کوئی اور بات اس کے اگینسٹ ہم سننے کو تیار نہیں ہے. اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہر چیز کو ہم بنا لیتے ہیں کہ جی وہ ایک یا آپ ملک کے وفادار ہیں یا ملک کے غدار ہیں, اس کے علاوہ ہم کسی پیرائے میں بات ہی نہیں کر سکتے کسی چیز کو. سو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جو مین پالیسی ڈیسیژن جب آپ لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے کتنی کریڈیبلٹی, کتنی سائنٹیفک تھنکنگ پیدا کی ہے.
اب سی پیک میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ بھائی، اور بڑے پیار سے میں نے یہ بات سمجھانے کی تھی کہ بھائی مجھے کوئی کسی ملک سے دشمنی نہیں ہے، آپ بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جس میں چین آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے، ضرور کریں، کلیبوریٹ ان کے ساتھ کریں، لیکن کس طریقے سے آپ کلیبوریٹ کریں گے کہ آپ کو فائدہ ہو؟ یہاں اس کلیبوریشن کا طریقہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم کسی طرح سے لون لے کے کچھ چیز بنا لیں، کچھ شائنی آبجیکٹ بنا لیں جو کہ ہم لوگوں کو دکھا لیں کہ دیکھو موٹر وے بن گئی. اس سے پہلے ہم نے کوریا کے ساتھ بھی یہی کیا. اچھا اب ہم ان سے بنا لیں گے، کچھ روڈیں بنا لیں گے، کچھ پاور پلانٹس بنا لیں گے، کول پلانٹس بنا لیں گے. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ یہ جو کچھ بھی بنائیں گے، اگر آپ روڈ بنائیں گے یا پاور پلانٹس بنائیں گے، آپ ان سے ڈالرز میں بورو کر رہے ہیں. جو چیز بھی آپ بنا رہے ہیں اس سے کوئی ایسی ریپڈ چینج نہیں آئے گی جس سے آپ کی ایکسپورٹس میں ایک دم اسی مقابلے میں اضافہ ہو جس تعداد سے آپ جو ہے بورو کر رہے ہیں، لون بورو کر رہے ہیں، تو آپ کو واپس نہیں کر سکیں گے. اور آج وہی ہے کہ اب ایک سال میں 1-2-3 بلین ڈالرز جو ہیں وہ چائنا کو آپ وہ کرتے ہیں جسٹ ان پروفٹ پیمنٹس، ان انٹرسٹ پیمنٹس، لیکن آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ½ بلین بھی واپس کر سکیں. تو اس سے اکانومی جو ہے وہ مزید بیٹھ رہی ہے. اچھا اب وہ چیزیں تو آپ فیلئر ہو چکا ہے، لیکن کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا؟ ہمارا نیکسٹ پلان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے SIFC. اب آج کل اس کے اوپر بھی کوئی بحث نہیں ہو رہی کہ بھائی یہ چلے بحث چھوڑ دیں، جنہوں نے یہ ڈیسیجن لیے ہیں وہ یہی بتا دیں کہ اس سے ملک اب کیسے چلے گا آگے. بھائی اب جو ہے وہ 20 ارب، ہمیشہ یہی بات ہو رہی ہوتی ہے، 20-40-50 بلین ڈالرز آ رہے ہیں، بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا. اب پھر وہی آ رہے ہیں، بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا. بھائی کیسے ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ اکانومی کو نہیں ہوگا اس دفعہ بھی، بیکاز ایگزیکٹلی وہی بیڈ پالیسیز کے اوپر ہم دوبارہ چل پڑے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکنامک گروتھ کا جو سب سے فنڈامنٹل پرنسپل ہے، لیٹس کم ٹوورڈ دیٹ ناؤ، کہ بھائی پالیسی میں اگر آپ نے صحیح طرح سے دیکھنا ہے تو آپ شروع کیسے کرتے ہیں. گروتھ کا جو سب سے فنڈامنٹل پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ از آل اباؤٹ ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی گروتھ، کہ آپ نے اپنے قوم اور اپنے ملک اور اپنی معیشت کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنی ہے کہ اس کے اندر کریٹیوٹی آئے. اچھا اگر آپ اس طرح سے سوچتے نا، تو جب آپ چین کے پاس جا رہے تھے آپ ان سے لون مانگنے کی طرف آپ کا رجحان کم ہوتا، اور آپ یہ زیادہ سوچتے کہ ہمیں جو اصل چیز چاہیے نا چین سے، وہ ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر، مینجمنٹ ٹرانسفر، آرگنائزیشنل سکلز ٹرانسفر. کہ جب تک آپ اپنے لوگوں میں یہ چیزیں، اور وہ چیزیں، کیونکہ وہ چیزیں آپ بورو نہیں کرتے، وہ چیزیں آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. بوروئنگ سے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. آپ کو وہ صلاحیتیں اڈاپٹ کرنی ہوتی ہیں. سو اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی صرف اسی وقت کام کرتی ہے، اور یہ چیزیں لوگ پڑھ چکے ہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ خدا را اس کو ایک سائنس تو پڑھ لو کہ معیشت آگے چلتی کیسے ہے. یہ لوگ چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ باہر سے کوئی بھی ملک جو ہے، یہ ایک اور بہت اہم نقطہ ہے پرویز، فرسٹ پرنسپل کی جب ہم بات کرتے ہیں ترقی کا، ترقی کے لیے جس کو آپ گروتھ کہتے ہیں، گروتھ کا کیا مطلب ہے؟ یار اگر آج آپ 100 روپیہ کما رہے ہیں، کل آپ نے 105 پہ جانا ہے یا 110 پہ جانا ہے، یہی ہے نا تدریجن ترقی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آج آپ 100 کما رہے ہیں اور کل آپ ملین کمانا شروع کر دیں. نہ کسی ملک نے ایسا کیا ہے. ترقی ہمیشہ تدریجن ہوتی ہے. تدریجن ترقی کے لیے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ 100 سے 105 اور 110 پہ جانے کے لیے جو فنڈامنٹل کنسٹرینٹ ہے وہ کبھی بھی کسی بھی قوم کے لیے یہ نہیں ہوا کہ یار باہر سے ہمیں کوئی $1 ملین دے دے. نو کنٹری از شارٹ آف کیپٹل ان دیٹ سینس. کیونکہ آپ کو گروتھ کے لیے جو 5-10% گروتھ کے لیے جو آپ کو کیپٹل چاہیے ہوتا ہے، وہ ہمیشہ، چاہے وہ ملک جتنا بھی آپ کو برا نظر آئے، افغانستان ہے، ہیٹی ہے یا پاکستان ہے، ہر ملک میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ کیپٹل، اتنا کیپٹل اپنا جو ہے وہ لوگ سیو کر سکیں اور وہ اپنے اندر ہی انویسٹ کر سکیں ٹو گو اپ بائی 5%, 10% ایوری ایئر. ہم نے وہ سائیکل پیدا کرنا ہے. وہ کیپٹل ہمارے ملک کے اندر موجود ہے. اس کیپٹل کو یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ کو اپنی پالیسیز چینج کرنی پڑیں گی.
مثلاً وہی پالیسی جو ہم نے پہلے بات کی کہ یار پلاٹوں سے ہٹیں. مینوفیکچرنگ آپ اتنی کر سکتے ہیں اپنے ملک میں, آج بھی کر سکتے ہیں آپ, اتنی ایگریکلچر آج بھی اپنے ملک میں کر سکتے ہیں کہ آپ کو 5-10% گروتھ مل جائے اپنے ہی ریسورسز سے. لیکن آپ کو میرا باقی سوال دنیا یہ کے ہے, سامنے یہاں میرا جی سوال یہ ہے کہ اونرشپ پیٹرنز بدلے بغیر کیا یہ ممکن ہو سکتا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے, چلیے آپ نے SIFC کا ذکر کیا تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میں اب ہماری فوج بھی شامل ہو گئی ہے اور وہ تمام بڑے فیصلوں میں شریک ہوگی, لہٰذا کوئی غلطی یہاں نہیں ہو سکتی. تو ظاہر ہے کہ ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے اس میں. لیکن اچھا بتائیے آپ کا کیا ہے اس پہ. SIFC جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یوں آئے گی اس لیے کہ ہم نے تمام جو مشکلات ہیں انہیں ختم کر دیا, ون ونڈو آپریشن ہوگا, یہ چلے گا نہیں چلے گا؟ بالکل نہیں چلے گا. میں نے دیکھیں, میں اگین اب لوگ کہیں گے کہ یار یہ جو ہے میں چاہے فوج کرتی ہے چاہے سیاستدان کرتے ہیں, اس سے مجھے غرض نہیں ہے. مطلب ایک طرح سے تو ایک ایشو ہے امپورٹنٹ, میں اس کو کیونکہ ہم صرف ایک معیشت کی بات کریں, میں اس نظر سے بات کریں. مثال کے طور پر آپ کوریا کی اگزامپل لے لیں پرویز. کوریا جیسے آپ جانتے ہیں کہ اپنی ترقی جب شروع ہوئی تو وہ ان کا ایک ڈکٹیٹرشپ تھی, جنرل پارک تھا جو کہ کوریا چلا رہا تھا. فوج جو تھی وہ بہت ایک ڈیپ لیول پہ جو اکانومی اور ملک کے ساتھ جو تھی وہ شامل تھی ان چیزوں میں, فیصلوں میں and so on. لیکن پھر بھی فوج کی موجودگی کے باوجود ملک جو ہے وہ ترقی کرنا شروع ہو گیا, اور پھر اس کے باقی اصطلاحات بھی آئیں اس ملک کے اندر, اور وہ جو ہے ایک ڈیموکریسی کی طرف گیا and so on. وہ سب بھی حقیقت ہے. چین اگر آپ دیکھ لیں تو ایک بہت ہی آٹوکریٹک ون پارٹی رول ملک ہے, جہاں ایک طرح سے ایک ڈکٹیٹرشپ ہی ہے جو پچھلے 50 سال, لیکن انہوں نے بھی جب چیزیں شفٹ کی تو وہ ایک ترقی کی طرف چلنا شروع ہوئے. میں آپ کو یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ سوال جو ہیں وہ, اور میرے ان کے اوپر بہت جو ہے امپورٹنٹ ویوز ہیں, لیکن میں یہ نہیں کہ ہر ویو کو میں ہر سوال کے اندر لے آؤں, جس بات کے اندر کہ صرف مجھے پسند ہے یہ بات فار سم ادر ریزن کہ میں اس کو بھی ہے انجیکٹ کرنے کی کوشش کروں. میں کہوں کہ بھائی اکانومی کے لیے بھی مجھے یہی چیز چاہیے. اگر آپ اس کو ایک فیکچولی آپ ایک بات کو اسٹڈی کریں تو اس کے لیے اگر آپ صرف ایک اکانومی کی بات کرنی ہے تو اس میں آپ نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے, جسی طرح آپ نے اونرشپ کی بات کی, اس میں بالکل حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو ہے جو کانسنٹریشن ہے آف اکنامک پاور وہ بہت ایکسٹریم ہو چکی ہے, اور وہ ملک کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ نے اس چیز کو بھی ٹھیک کرنا ہے تو اس کے بھی کئی طریقے ایسے ہیں جس میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں ایک بہتر ڈائریکشن کی طرف. لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی ریولوشن لانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ریولوشن اس طرح سے کبھی وہ ملک کا اور بیڑا غرق ہو سکتا ہے اس میں, اگر آپ بہت بڑی بڑی چینجز ایک دم کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یار اگر آپ نے کرپشن بھی کرنی ہے نا, اب چائنا ہے وہ بہت کرپٹ ملک ہے, وہ بھی جب آپ ملک کو دیکھتے ہیں, انڈیا ہے بہت کرپشن ہے انڈیا میں, اور ایک الائنس سا بنا ہوا ہے کانسنٹریشن کا, مونوپولیز کا, جس کا وہ ایک انیکوالٹی کے حساب سے اس ملک کے لیے وہ بہت خراب ہے. لیکن اس کے باوجود اس ملک میں بھی زیادہ ترقی ہو رہی ہے پاکستان کے نسبت. اسی طرح سے چائنا میں کرپشن کے باوجود ترقی, اس کی وجہ یہ تھی کہ چائنا میں فار ایگزامپل جو کمپٹیشن تھا ایون کرپشن میں وہ یہ تھا, اور اس سے پہلے جاپان اور کوریا میں بھی کچھ حد تک یہی کام چلا, کہ انہوں نے کہا کہ یار جو پاور کوریڈورز ہیں ان کو ہم یوز کریں گے, نیپوٹزم بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن انہوں نے کہا ان کو ہم یوز کریں گے ٹو بیکم مور پروڈکٹیو ریلیٹو ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. مثال کے طور پر اگر آپ نے چائنا میں پیسے کمانے ہیں تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ گورنمنٹ سے کچھ ایسی سبسڈیز لیں کہ آپ ایکسپورٹ زیادہ کر سکیں. اب ادھر بھی لوگوں نے پیسے بہت بنائے لیکن پلاٹوں سے نہیں کمائے پیسے, انہوں نے زیادہ اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو بڑھا کے, اور اس کے اندر اگر آپ کا کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ لنک ہے تو آپ زیادہ پیسے بنا سکتے تھے. کرپشن وہاں بھی چلتی رہی, لیکن وہ اس طریقے سے چلی کہ ملک کو پھر بھی گروتھ جو ہے وہ ملتی رہی, اوور آل اس کے پھر بھی کچھ فوائد تھے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے چیزیں اس طرح سے بھی چلانی ہے کہ آپ کو جو ہے جو کہ اشرافیہ ہے یا اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں,
کہ ان کو آپ یو کانٹ ون دیٹ بیٹل ود دیم. بھائی پھر بھی آپ ان کو یہ تو سمجھا سکتے ہیں یار تقریباً اسی طرح سے کچھ کام کر لو کہ اس سے پورے ملک کا بھلا ہو جائے, بجائے اس کے کہ جو آپ نے پچھلے 50-60 سالوں سے جس طرح سے آپ نے شروع کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر 2 چیزیں جو ہم ریپیٹڈلی بات کر چکے ہیں, ایک تو یہ پلاٹوں والی بات, ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ والی بات, اور دوسری جو ہے کہ باہر سے بورو کر کے ہم نے ترقی کرنی ہے. دیکھیں چین نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی باقی چیزیں ہم ٹھیک ہے, ہمارے اندر نیپوٹزم بھی ہوگا, کرپشن بھی ہوگی, آٹوکریسی بھی ہوگی, لیکن انہوں نے ایک نیشنل فیصلہ کیا نا کہ ہم باہر سے بورو کر کے ترقی نہیں کریں گے, اپنے ریسورسز کو بوسٹ کر کے ترقی کریں گے. یہ ایک نیشنل ڈیسیجن انہوں نے لیا. تو ہمیں کچھ اس طرح کے نیشنل, میں وہی بات دوبارہ پالیسی کے اوپر واپس آنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پالیسی سب سے پہلے ایک ایسے ڈیسیجنز لینا پڑیں گے کہ ہم نے اکانومی کو بڑھانے کے لیے اپنے ڈومیسٹک کیپیسٹی کو کس طرح سے بڑھانا ہے, اور یہ سب کام کرنے سے پہلے آپ کو اس طرح کے لوگ اپنے ڈیسیجن میکنگ میں اوپر لانے پڑیں گے جو آپ کے لیے صحیح فیصلے کر سکیں. بعد میں امپلیمنٹ تو کرنا ہی کرنا ہے, وہ ایشو ہے. اچھا, میں ایک امپلیمنٹیشن کی طرف پرویز ایک بات میں صرف کرنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یار پاکستان میں امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں کہ ہم ایک ڈیسیجن لے لیں تو ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں بنیادی طور پر, کیونکہ اگر آپ ایویڈنس دیکھیں تو پاکستان کی حکومت کے پاس بہت کیپیسٹی ہے. جو ڈیسیجن ہم نے لینے ہوتے ہیں ہم ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک آج کل کے حالات دیکھ لیں گے, اس سے پہلے جب کئی دفعہ ہم نے ضیاء کی بات کی, بھٹو کی بات کی, ان دوران اس ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے ملک کو ہے ایک طرف لے کے جانا ہے. وہ افغان جہاد تھا, وہ جو بھی تھا, ہمیں پتا ہے اس کے بہت برے نتائج پیدا ہوئے, لیکن ایک نیشنل لیول پہ ایک فیصلہ کیا گیا نا کہ ہم نے اس طرف جانا ہے, اور انہوں نے وہ فیصلہ کرنے کے بعد پورا معاشرہ بدل دیا, پوری سوسائٹی بدل دی, پوری معیشت بدل دی. وہ بہت برا ہوا, لیکن وہ ایک فیصلہ کر کے اس کو امپلیمنٹ کیا. وہ جو سامنے آیا اس کو اڑا کے رکھ دیا انہوں نے. یہ پاور تھی اسٹیٹ کی جس نے یہ کام کیا نا. وہ انفارچونیٹلی وہ فیصلہ غلط تھا, لیکن امپلیمنٹیشن کی تو کوئی کمی نہیں تھی. بہت سکسیسفل رہے وہ اپنی امپلیمنٹیشن میں. وہ تمام چیزیں وہ بنانے میں کامیاب ہو گئے جو وہ بنانا چاہ رہے تھے. اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, یہ ایک اور بات ہے. میرا خیال ہے اس کے حق میں ایک یہ دلیل یہ بھی بنتی ہے جو ہماری ٹریڈ پالیسی رہی ہے, اور خاص طور پہ چائنا کے ساتھ, تو جو امپورٹ ایکسپورٹ میں امبیلنس ہے وہ پورا چین کے حق میں اور ہمارے نقصان میں ہے. اور یہاں جو لوکل انڈسٹری ہے وہ تو بالکل بیٹھ گئی ہے, اس لیے کہ ہم نے ان کے امپورٹس یہاں بنا کسی ٹیکس کے, ٹیرف کے آنے دیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کی بات ہے نا, میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے پالیسی کی بات کرنی ہے وہ وہ پھر ایک لمبی گہری بات ہو جائے گی کہ چائنا کا جو باقاعدہ جو اکنامک انہوں نے اپنے لیے پلان بنایا ہے, وہ بنایا ہی اس بنیاد پر ہے کہ وہ سرپلس رن کریں گے باقی دنیا کی نسبت. یہ جو آپ نے بات کی ان کی پالیسی امریکہ کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ they have been running large surpluses relative to, اور یہ ان کا ایک نیشنل ڈیسیجن تھا اور یہ ہر ایک کو نظر آ رہا تھا. تو جب وہی والی بات میں کر رہا ہوں کہ جب آپ چین سے آپ نے کولیبریٹ کرنا ہے آپ ضرور کریں, لیکن آپ یہ تو سمجھیں کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ اس میں آپ کو بھی فائدہ پہنچے. لیکن ہم نے کبھی وہ جو ہے کہ ہماری ڈپینڈنسی کس نیچر کی ہوگی, ہم نے اس سوال کو کبھی ایک ڈیپ لیول پہ ہم نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا. میں آپ کو وہی مثال دے رہا تھا کہ گورنمنٹ کی کیپیسٹی آف امپلیمنٹیشن کی, کہ اب ایم کیو ایم ہے, ایک زمانے میں اتنا بڑا ہوا بنا ہوا تھا کہ ایم کیو ایم تو جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بیکار ہے, اس کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکتی. ایم کیو ایم رولز کراچی اینڈ سندھ. ایک دفعہ جب انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ ایم کیو ایم کو وی ہیو ٹو کٹ دم ڈاؤن ٹو سائز, وہ کر لیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ ڈیسیجن لیا اور پھر اس کو وہ بڑا سسٹمیٹیکلی فالو کیا. اب جو سب سے ریسنٹ اگزامپل ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جی ایک شخص کو کتنا اوپر لے کے گئے کہ جی یہ تو بس آ گیا تو تبدیلی آ گئی, بھائی ملک بدل جائے گا. اور وہ شخص جو ہے وہ آپ کہتے تھے کہ جی یہ اب جو ہے ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, اور وہ اب اس کے اگینسٹ جب ہوئے ہیں تو میرے خیال میں 6 مہینے پرویز کہ وہ جو ہے اب وہ اس کا نام و نشان نہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے,
اور بہت سسٹمیٹیکلی چلتے ہیں, سب کچھ کرنا آتا ہے ہمیں جس طرح باقی ملکوں میں ہوتا ہے. میں اس لیے یہ ایگزامپلس دے رہا ہوں کہ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے اندر وہ کیپیسٹی ہے, لیکن ہمیں اپنی پالیسی ڈیسیجن میکنگ کو بہتر کہ ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں کا فائدہ کس چیز میں ہے, وہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے, یا ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے, مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں تو کبھی ان کمروں میں نہیں ہوتا جہاں پہ یہ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. لیکن میں یہ باہر بیٹھا ضرور دیکھ رہا ہوں کہ وہ ڈیسیجن جو لیے جا رہے ہیں اس میں ملک کا اور ملک کے لوگوں کا فائدہ نہیں ہے, پچھلے 50 سال سے نہیں رہا, اور جس طرح سے چیزیں آج چل رہی ہیں وہ بھی یہی نظر آ رہا ہے. میں یہ بات میں وہی بات اس سے شروع کروں گا کہ ایز اے سائنس جب آپ اس معیشت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کام میں کر رہا ہوں پچھلے 20 سالوں سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں, جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے پاکستان کے مسائل جو پہلے تھے وہ آج بھی وہی اسی طرح سے ہیں, اور مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جس میں کہوں کہ بھائی اب یہ جو ہے صحیح طرف چلنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کی ڈیسیجن میکنگ میں وہ فنڈامنٹل شفٹ آئی ہے, اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں, وہ جسے کہتے ہیں نا پرسنلسٹ پالیسی. آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا, کس طرح سے یہ کیا واقعی چینج آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. عاطف کیا میں لوگ اس طرح آپ کے اب سے انڈکٹ ہو رہے ہیں جو کہ ڈفرنٹ کریں گے کام. عاطف میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا, اس کے بعد پھر یہاں بہت لوگ ہیں جو آپ سے سوال کرنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں. یہ جو اس وقت پرائیویٹائزیشن کی طرف حکومت چل پڑی ہے, اور پی آئی اے کو خاص طور پر جو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور اسٹیل ملز کا تو خیر رک گیا ہے, لیکن ریلویز کا بھی ہو سکتا ہے. یہ ویسے تو ہمیں بہت معقول بات لگتی ہے کہ جہاں اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے ہر سال, اربوں روپے اربوں ڈالر ڈالے جاتے ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لیے, تو دوسری طرف یہ خیال بھی آتا ہے کہ یہ کچھ آپس میں سمجھوتے نہ ہوں, اور جیسا کہ رضا ربانی نے کہا کہ دس از سیلنگ دا فیملی سلور. تو اس مسئلے پر آپ کی کیا سوچ ہے, ایسا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پالیسی ڈیسیجنز میں ایک بہت ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کلیئرٹی ہو پرائرٹائزیشن کی, کہ وہ کیا سٹیپس ہیں جو سب سے بنیادی ہیں, جو آپ نے پہلے لینے ہیں, اور پھر باقی ڈیسیجن جو ہیں وہ اس کے بعد آتے ہیں. جب تک آپ کے ذہن میں یہ کلیئرٹی نہ ہو, مثال کے طور پر ہم نے ٹیکسیشن کی بات کی, یا ہم نے ایکسچینج ریٹ پالیسی کی بات کی, یا ہم نے نروس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ڈیلیبریٹو باڈی ایسی ہو جو کہ صحیح ڈیسیجن لے سکے, اس میں لوگ ایسے جو صحیح ڈیسیجن لے سکیں, ان چیزوں کی بات کی. یہ تینوں چاروں چیزیں جو میں نے بات کی ہیں, خواتین کی ہم نے بات کی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پرائیویٹائزیشن کی نسبت, پی آئی اے کی ہو یا اسٹیل مل کی ہو. سو اگر آپ وہ ڈیسیجن تو آپ نہیں لے رہے, لیکن آپ فوکس کریں پرائیویٹائزیشن کے اوپر, اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ آج کر لیں, کوئی ذری بھر فائدہ نہیں ہوگا, ذرا بھر فائدہ نہیں ہوگا آپ کو پرائیویٹائزیشن. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کی پرائیویٹ سیکٹر میں جان کتنی ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے کام کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. مثال کے طور پر 2 آپ انڈسٹریز لے لیں جو کہ پرائیویٹ بھی ہیں ایک بائی اینڈ لارج, اور بہت عرصے سے ہم کر رہے ہیں, ایک ایگریکلچر اور ایک ٹیکسٹائل. اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہماری کیا پروڈکٹ آؤٹ پٹ کیا ہے, پروڈکٹیو ہم نے کتنا اس میں جو ہے وہ ترقی حاصل کی ہے. ٹیکسٹائل میں ہم کتنے گلوبلی کمپیریٹیو ہیں, زراعت میں ہماری پروڈکشن کتنی ہے, پروڈکٹیوٹی کتنی ہے, ہم اس میں آگے ویلیو ایڈڈ میں کتنا گئے ہیں کہ ہم اس کو ویلیو ایڈڈ میں اوپر جائیں اور ہمارے برانڈز ہوں ایگریکلچر سیکٹر میں, اینڈ سو آن. آپ کو وہ کئی چیزیں وہ نظر نہیں آتی ہیں. سو آپ وہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا, اس میں آپ کیوں آگے بڑھ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایئر لائنز کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ بھائی ایمریٹس جو ہے وہ کیا ہے, پرائیویٹ ہے, وہ ٹرکش ایئر لائن کیا ہے, پرائیویٹ ہے وہ. تو سوال, یا چائنا ایئر لائن, بھائی ایک انڈسٹری ہے, اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ کئی انڈسٹریز جو ہیں
وہ اس کے اندر آپ کو ایٹ پاکستان لیول آف ڈیولپمنٹ گورنمنٹ کا ایک رول ہے، اس کو ہم انڈسٹریل پالیسی کہتے ہیں. وہ بھی ایک سائنٹیفک چیزوں پر آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. یس، پرائیویٹ سیکٹر، ہیلتھی پرائیویٹ سیکٹر بہت ضروری ہے ملک کو چلانے کے لیے، لیکن ایک لوور لیول آف ڈیولپمنٹ کے اوپر گورنمنٹ کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس لیول پر جب آپ زیادہ امیر ہو جائیں تو آپ زیادہ چیزیں پرائیویٹائز کر سکتے ہیں. ایٹ اے لوور لیول آف ڈیولپمنٹ گورنمنٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. سو آپ جتنے مرضی نقصان اٹھا رہے ہوں اسٹیل ملز میں اینڈ سو آن، بات میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ پرائیویٹائز کر کے اپنے مسئلوں کا حل نہیں کر سکتے. یو مسٹ امپروو آپ یور لیول آف گورننس ایز ویل. اور آپ کو پرائیویٹائزیشن پالیسیز کی اس طرح سے کرنی چاہیے کہ جو بنیادی اور مور فنڈامنٹل پالیسیز ہیں آپ ان کے اوپر پہلے آئیں. آپ یہ کہیں کہ یار ان کے اوپر تو ہم نے بات نہیں کرنی، بس پرائیویٹائز کر دو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ آپ صرف ایک اکاؤنٹنگ کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ڈیفیسٹ ہے، اتنا رن کر رہا ہے. میں آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. چلیے اور ہو سکتا آخری ہے کہ پرائیویٹائزیشن از پارٹ آف دا براڈر ریفارم پیکج، آخری میں اس سوال سے بھی انکار نہیں کرتا، عاطف، لیکن خالی آخری سوال. پرائیویٹائزیشن سے آپ کا کام نہیں چلے گا. آپ پرائیورٹائز کریں 1 2 3. آپ کو ہم نے جو عہدہ چاہیے دے دیا پاکستان میں. واٹ ول یو ڈو؟ اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3. اچھا، عہدہ کون سا چاہیے؟ میں آپ کی اسی لیے میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہا پرویز، کیونکہ آپ کے سوال میں آپ کا جواب بھی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کیا؟ نہیں، آپ مجھے عہدہ دے دیں، باقی کام خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ مجھے عہدہ دے سکتے ہیں، چھوٹا ہی دے دیں. چل، آپ مجھے عہدہ دے سکتے ہیں پرویز. دے دیں گے. حوصلہ کریں. 1 2 3 پہلے بتائیں. نہیں، میں ایک اور بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ مجھے عہدہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ مذہبی تعصب، سیدھی سی بات. میں آپ سے دیکھیں، میں اسی لیے میں نے یہ کوئی نہ مجھے عہدے کا شوق ہے نہ لینے کا شوق ہے. میں یہ اس لیے آپ سے بات اس کے اوپر پش کر رہا ہوں کہ ہمیں ڈیپر اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں ہمیں چینج چاہیے، لیکن ہمیں سچ بولنے کی جو ہے وہ عادت نہیں رہی. بھائی چینج کیسے آئے گی؟ اگر آپ مجھے عہدہ دے رہے ہیں ہائپوتھیٹیکلی، اس لیے دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں مجھے کہو. آپ میرے سے سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ میں آپ سے مطلب پرویز نہیں، میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے خیال میں مجھے کچھ پتا ہے اس فیلڈ کا، آپ کہتے ہیں نا. تو بھائی پھر آپ ان لوگوں کو موقع کیوں نہیں دیتے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ یہ سوچیں کہ اس ملک میں جو قابل لوگ آئے آپ نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا. جب میں ڈیسیجن میکنگ کی بات کرتا ہوں، آپ ان قابل لوگوں کو اپنی ڈیسیجن میکنگ میں کیوں نہیں لاتے؟ میں جانتا ہوں کہ مثال کے طور پر پاکستان میں آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے عبدالسلام کا، کیا پاکستان کا اس سے بڑے نام کا کوئی سائنٹسٹ پیدا ہوا ہے؟ کیا اس شخص نے کوشش نہیں کی پاکستان کے تمام سائنسی اداروں کو، تمام ریسرچ اداروں کو آگے بڑھانے کے لیے؟ آپ کو پتا تو میرا آج جواب ہم کیا ہے؟ جس طرف بیٹھے ہیں، جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت تو چاند پہ چلا گیا تو ہم کیوں نہیں جا سکے؟ بھائی آپ اس سے پہلے جا چکے ہوتے. اگر آپ نے اپنا نروس سسٹم صحیح رکھا ہوتا، میں اسی لیے ادھر سے شروع ہوا تھا. میں نے شروع میں یہی بات کی تھی کہ بھائی آپ کو سسٹم کو سمجھنے کے لیے بنیادی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. آپ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سے بات نہیں چلے گی کہ آپ کہیں کہ بھائی ایکس وائی زی آپ ہمیں لکھ دیں 2-3 چیزیں اور ہم وہ کر لیں گے. آپ نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے یہ چیز اگر اتنی آسان ہوتی تو ہو چکی ہوتی اب تک. سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کیا کچھ درکار ہے؟ 1 2 3 اس کا دیجئے. میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، پھر آپ میرے سے وہی سوال
میں آپ کو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آپ کو ایک جو سسٹم ہے وہ آپ کو ایک معاشرہ چینج کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی سوچ جو ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں پر آپ کو ایک اپنے معاشرے میں ایک پلورلزم پیدا کرنا پڑے گا کہ جس سے مثال کے طور پر میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ بھائی آپ اگر خواتین کو آگے نہیں چلنے دیں گے, اپنی اکانومی میں انٹیگریٹ نہیں کریں گے, تو آپ کا, کیونکہ یہ اس وقت ایک فیکٹ ہے کہ اگر آپ ایک امپیریکلی جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایک فیکٹ ہے کہ آپ کی جو سب سے قابل ورک فورس ہے وہ خواتین ہیں, کیونکہ بھائی آپ امتحانات میں وہ سب سے آگے ہیں بائی ریشیو آف 2:1, دے آر ڈوئنگ بیٹر. اس کی جو بھی وجوہات ہیں بھائی, لیکن وہ ہے را مٹیریل آپ کا. آپ جب تک ان کو انٹیگریٹ نہیں کریں گے, آپ ان کو سیف انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کریں گے, آپ ان کو قابلیت کی بنیاد پر آگے نہیں آنے دیں گے, تو آپ کی گروتھ جو ہے وہ, ایون ملک جن کے پاس تیل جیسی دولت ہے, سعودی عربیہ, ان کو بھی یہ بات سمجھ ہے یار اگر تیل تو ختم ہو رہا ہے, اٹس میٹر آف فیو ڈیکیڈز, کہ اگر ہم نے اپنے سوسائٹی کو آگے لے کے جانا ہے سو وی مسٹ چینج. اور وہ چینج آپ کو نظر آ رہی ہے, وہ وہی ملک جو کہ بالکل ایک اور طرف جا رہا تھا, وہ اب جو ہے وہ بالکل ایک 180 ڈگری ٹرن کرنے کی کوشش میں ہے اس وقت. چاہے وہ عورتوں کی بات ہو, چاہے وہ جو مذہبی جنونیت ہے اس کی بات ہو, وہ شفٹ ہونے کو, کیونکہ ان کو ایک چیز نظر آ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی, کہ ہم نے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کس طرح کی چینجز چاہیے. آپ نے 1 2 3 جو آپ نے چیز میں, لیٹ می کم ٹو دیٹ, میں صرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آسان نہیں ہیں, میں اس لیے ان باتوں کو, یہ مشکل چیزیں ہیں. جب تک آپ ان مشکل سوالات کو نہیں ایڈریس کریں گے چینج نہیں آئے گی. میں اس لیے یہ آکورڈ چیزیں ہیں بات کرنے کے لیے, میں سمجھتا ہوں, میں پاکستان کی تمام نیوانسز کو سمجھتا ہوں, میں اس ملک سے ہوں, لیکن میں لوگوں کے لیے اس بات کو, میں تو باہر آ گیا ہوں نا, میں تو امریکہ میں رہ رہا ہوں اور یہیں رہوں گا. میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو چینج کرنے کے لیے آپ کو سوالات اپنے آپ سے کرنے پڑیں گے, ملک تب آگے بڑھے گا, اور حقیقت پسندانہ سوال کرنے پڑیں گے. میرا اب خیال ہے 1 وہ 2 جو 3 چیزیں جو آپ نے بات کی, میں اس کی طرف آتا ہوں. لیٹس ٹاک ا بٹ اکنامک پالیسی ناؤ. جو مین چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کو کرنے کے لیے, سب سے پہلے تو آئی فنڈامنٹلی بلیو کہ جس طرح آپ نے ایک کمپنی جب بنانی ہوتی ہے نا پرویز, تو اس کے اندر سب سے پہلے جو آپ کہتے ہیں نا, جس کو آپ کہتے ہیں ایک بورڈ آف گورننس اور ایک سی سویٹ جس کو آپ کہتے ہیں, کیا ڈیسیجن میکنگ پروسیس جو ہے, میں اسی لیے اس کو نروس سسٹم کہہ لیں, اس کو آپ بورڈ آف گورننس کہہ لیں, اس کو آپ اس کے اوپر تو obviously ہوپ فلی اٹس گوئنگ ٹو بی الیکشنز اور پیپلز ریپرزینٹیوز اینڈ سو آن. لیکن جو ڈیسیجن میکنگ کا جو امپورٹنٹ جو حصہ ہوتا ہے جس میں بیوروکریسی شامل ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ all of these political parties, جب تک ان کے اندر چینج نہیں آئے گی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ کس چینج کی میں بات کر رہا ہوں, آپ نواز شریف اپنا یہ پی ایم ایل این کو لے لیں, پیپلز پارٹی کو لے لیں, ان سب میں یہ مسئلہ ہے. مثلا آپ سب سے جو ایک طرح سے پرانی پارٹی جو کہ ریپیٹڈلی گورنمنٹ میں آئی ہے فیڈرل لیول پہ, وہ پی ایم ایل این ہے. آپ مجھے یہ بتائیں پرویز کہ اوور آل دس ٹائم پیریڈ پاکستان کے مسائل تو بڑھتے ہی رہے ہیں نا, کمی نہیں آئی. آپ کو پی ایم ایل این میں کیا الاسٹیسٹی نظر آئی ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیسیجن میکنگ انوویٹ کی ہو, کہ وہ نئے لوگ لائے ہوں, نئی سوچ لائے ہوں؟ زیرو. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہم بات کرتے ہیں کہ جی پولیٹیکل سیاستدان جو ہیں وہ فوج جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوگی, یہ سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن ہمیں سیاستدانوں پہ بھی تو نظر رکھنی چاہیے نا کہ وہ کتنی انوویشن لا رہے ہیں. پی ایم ایل این میں کیا چینج آئی ہے اقتصادی پالیسی میں پچھلے 30 سالوں میں؟ صفر. بس اپنے خاندان سے باہر نہیں نکل سکے وہ. سو جب تک یہ چیز نہیں چینج ہوئے گی کہ ہمارا جو ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے اس میں ہم قابل لوگوں کو لائیں, انہیں امپاور کریں. وہ کہتے ہیں پرسنل از پالیسی. آپ کو لانا پڑے گا اور ان کو ڈیلیگیٹ کرنا پڑے گا کہ یار آپ کریں, ہم آپ کو اتھارٹی دیتے ہیں. دیکھیں باقی ملکوں میں یہ کام ہوئے ہیں,
یہ میں اگین کوئی نئی بات نہیں کر رہا, ہم چائنا کی بات کرتے ہیں. اف یو اسٹڈی کہ بھائی وہ کیا چینج آئی ماؤ زے تنگ سے جو ڈینگ جاؤ پنگ کا جب پیریڈ چینج ہوتا ہے, اس میں ایک بہت بڑی شفٹ جو کہ ڈینگ جاؤ پنگ لایا وہ یہ لایا کہ اس نے ڈومیسٹک اپنے ریسرچ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا شروع کیا. ایون ٹوڈے میں نے یہ اور مثالیں بھی اس کی بہت ساری آپ کو ملتی ہیں کہ جب انہوں نے ایک چیز کرنی ہوتی ہے, مثلا انہوں نے اپنی ادھر منگولیا میں ایگریکلچر کو وہ پش کر رہے ہیں, وہ کرنے کے لیے انہوں نے جو سب سے پہلے وہ کام کیے کہ انہوں نے دنیا میں دیکھے کہ وہ کون سے ایکسپرٹس ہیں, اسپیشلی چائنیز ایکسپرٹس جو کہ ایگریکلچر یونیورسٹیز میں ڈفرنٹ لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے ان کو ریچ آؤٹ کیا and they brought some of the top talent in کہ آپ help us design our agriculture policy to boost agriculture کا ایک ایشو رہا ہے. چائنا جو ہے وہ they don't have as much arable land relative to their population size. بات کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ ان کو سوچیں تو ایک جو انڈسٹریل پالیسی جسے ہم کہتے ہیں, جاپان لے لیں, کوریا لے لیں, چائنا لے لیں, وہ جو بھی پالیٹکس میں پاور میں رہا ہے, چاہے وہ آٹوکریٹ ہے یا ڈیموکریٹ ہے, they have brought in expertise and then delegated some authority at least to them and say کہ یار help us get there. That is number one. یہ چینج ہمارے اندر آنی پڑے گی at the top level. وہ تو جگاڑ سے نہیں چلے گا, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ماجے گاموں سے یہ کام نہیں چلے گا. So that is the first change that I will implement. Number two, there are specific policy advice that I would give. Number one, to bring Pakistan's external balance into balance again, یہ ایک بہت fundamental issue ہے. Exchange rate policy has to be run on market forces, but with some very important, again that is a bigger science, کہ وہ macro prudential policy جو ہے وہ proper ہو. وہ اس کا کیا نام ہے, اس کی ڈیٹیلز میں جاتا ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نے یہ that will be the second thing I will do after the first one جو کہ نروس سسٹم والی بات تھی. ایکسچینج ریٹ کو بیلنس میں لانے کے لیے ایک تو ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے نمبر ون. نمبر ٹو, آپ کو ایکسٹرنل بوروئنگ, یو کین ناٹ بورو ایکسٹرنلی. آپ ملک جو ہے وہ ایک سیریل ڈیفالٹر ہے, آپ کو کرنا پڑے گا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی طرف جانا پڑے گا, اینڈ یو ول ہیو ٹو سیو ٹو بلڈ ریل ریزروز. سو آپ کو یہ ایز اے میٹر آف پالیسی آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ہم کریں گے, اس طرح سے چلیں گے, جس طرح سے چائنا نے شروع میں کیا, جس طرح سے کوریا نے کیا, اینڈ سو آن. آپ کو اس طرح کی نہ ہو, اس کے لیے آپ کو بہت ایک شروع میں بیلٹ ٹائٹننگ کی ضرورت پڑے گی, لیکن اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ آپ کو جو ہم بات کر رہے تھے نا ریئل اسٹیٹ ٹیکسز کی, فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ ٹیکسز ول نیڈ ٹو بی پٹ ان پلیس ایز پارٹ آف ایکسچینج ریٹ پالیسی. اب آپ یو مائٹ تھنک یار ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے, بہت گہرا تعلق ہے. کیونکہ جب آپ ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس کریں گے, آپ ریئل اسٹیٹ سے وہ ڈیمانڈ جنریٹ کرتے ہیں جو کہ امپورٹ تو کرنا چاہتی ہے لیکن ایکسپورٹ کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ اس میں کیا آپ نے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی ڈی ایچ اے بنا لیا, وہ کوئی وہاں آ کے ایلن مسک وہاں آ کے نہیں نہ رہے گا, تو وہ آپ بیچ نہیں سکتے وہ لینڈ ٹو دا فارنرز. لیکن جو لوگ کروڑ پتی بنے ہیں وہ دبئی بھی جانا چاہتے ہیں, وہ باہر کی چیزیں بھی خریدنا چاہتے ہیں. سو آپ نے ایک امپورٹ ڈیپینڈنسی تو کریٹ کر لی بائی ریلائنگ آن ریئل اسٹیٹ سیکٹر, لیکن یو کی ناٹ ایکسپورٹ اینی تھنگ بیک. بائی پٹنگ ریئل اسٹیٹ ٹیکسز آپ وہ امبیلنس جو ہے وہ آپ اس کی اگینسٹ کام کرنا شروع کریں گے. سو دیٹ شوڈ بی پارٹ آف یور ایکسچینج ریٹ پالیسی. اس سے آپ کے مینوفیکچرنگ سیکٹر کا انسینٹو بہت کلیئر ہو جائے گا کہ بھائی ایکسچینج ریٹ از آلویز گوئنگ ٹو بی ان آور فیور, نمبر ون. اینڈ نمبر ٹو, ہمیں ریلیٹیولی کم ٹیکس کیا جا رہا ہے, تو پلاٹ خریدنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. لیٹ می ٹرائی ٹو کم اپ ود ایکسپورٹ آئیڈیاز. سو دس از دا, اور اس کے اندر اور بھی کیپٹل کنٹرولز آر ویری امپورٹنٹ کہ جب باہر سے آپ نے بورو کرنا ہے تو آپ کسی کو یہ الاؤ نہ کریں کہ وہ بورو کرے ٹو سیل دیم اگین ریئل اسٹیٹ. دیٹ از اے ٹیریبل آئیڈیا جو کہ پاکستان میں ہوتا رہا پچھلے کچھ سالوں میں. اسکیمز شروع کی, اسٹیٹ بینک نے اسکیم شروع کی ٹو سیل لینڈ ٹو فارنرز. دیٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. آپ کو کیپٹل کنٹرولز کی ضرورت ہوگی. یو ڈو, بائی دا وے, یو ڈو نیڈ کیپٹل فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ, لیکن ان ویری اسپیسیفک ایریاز. اٹس ناٹ کیپٹل دیٹ یو نیڈ. آپ کو کیپٹل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, آپ نے ٹیکنالوجی امپورٹ کرنی ہے باہر سے. سو آپ کہیں کہ یار
اگر آپ نے کوئی آئی ٹی کی ٹیکنالوجی لانی ہے, اگر آپ نے بیٹری ٹیکنالوجی لانی ہے, الیکٹرک وہیکلس کی ٹیکنالوجی لانی ہے, تو ہم وہ کیپٹل آنے دیں گے, لیکن اس میں بھی آپ کنڈیشنز لگائیں گے, وہی کنڈیشنز جو انڈیا نے بھی لگائی, وہی کنڈیشنز جو چائنا نے بھی لگائی. وہ ایس آئی ایف سی کی کنڈیشنز نہیں ہوں گی. ایس آئی ایف سی کی کنڈیشن ہے آ لو جو مرضی کر لو, وی ول گیو یو 100% ایکوٹی اف یو وانٹ. بھائی تو اگر وہ کریں گے تو وہی لے جائیں گے سب کچھ. آپ نے ملک کے اندر کیا رہے گا جب باہر سے آپ پالیسی بناتے ہیں ایک کیپٹل کنٹرولز کی یا میکرو پروڈینشل یا ایف ٹی آئی پالیسی, سو آپ کہتے ہیں کہ اگر ٹیکنالوجی اس ملک میں آئے گی تو ہم الاؤ کریں گے, نمبر 1. نمبر 2, مائنورٹی سٹیک ہوگا آپ کا, میجورٹی کوئی جوائنٹ وینچر کرے پاکستانی کمپنی کے ساتھ, پاکستانی لوگوں کے ساتھ, تاکہ اس کا جو فائدہ ہے اس کا ایک ڈسپروپورشنیٹ شیئر پاکستان کے اندر رہے. That will then be sustainable. آپ ان کو پھر ڈیویڈنڈز بھی کل کو دے سکیں گے. آج ہم وہ ڈیویڈنڈ جو ہم نے 10-20 سال پہلے کی ایف ڈی آئی سے آئے تھے, ہم وہ بھی واپس نہیں کر سکتے. اس کے اوپر ہم نے ایک سارٹ آف ڈیفالٹ کیا ہوا ہے. تو آپ کو یہ اپنی ایکسچینج ریٹ پالیسی چینج کرنی پڑے گی. یہ ایک سیکنڈ چیز ہے. نمبر 3, ایک آپ کو ایک اپنی جس کو ایک براڈ ٹرمز میں ہم انڈسٹریل پالیسی کہتے ہیں, وہ آپ کو ایک سوچنا پڑے گا کہ ہم نے پاکستان کی انڈسٹریل پالیسی کیا بنانی ہے. ٹھیک ہے, اگین آپ نے 1 2 3 کہا تھا, میں ریمائنڈ کرا دوں. نمبر 1 میں نے کہا تھا نروس سسٹم, ڈیسیژن میکنگ, وہ جو لوگ ہیں وہ آپ کو صحیح لانے ہوں گے. نمبر 2, یہ ایکسچینج ریٹ پالیسی اور اس کو بیلنس جس کا تعلق ہے ود یور فسکل پالیسی, ٹیکسیشن سسٹم کا, اس کی بھی میں نے کچھ تھوڑی بہت آپ کو مین ہائی لائٹ بتا دی. نمبر 3, you'll have to come up with the right industrial policy for Pakistan. اب یہ بھی ایک سائنس ہے, لیکن میں آپ کو ایک بنیادی اصول بتا دیتا ہوں کہ انڈسٹریل پالیسی, سکسیسفل انڈسٹریل پالیسی ہوتی کیا ہے. سکسیسفل انڈسٹریل پالیسی کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ نے ان سیکٹرز میں کانسنٹریٹ کرنا ہے which are the primary اور fundamental sectors, یعنی وہ والے سیکٹرز which feed into all other nodes of production. اس کے لیے ایک وہ سائنس ہوتی ہے جس میں یو اسٹڈی پروڈکشن نیٹورکس. اس کا وہ جب پڑھتے ہیں تو اس کا یہ بیسک ریزلٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. What does this mean in the case of Pakistan? What it means in the case of Pakistan is exactly, for example, agriculture. The other sector would be energy. ابھی تو ہم نے کلائمیٹ چینج کی بات, the risks that Pakistan faces are so massive کہ کلائمیٹ چینج کا پاکستان از گراؤنڈ زیرو آف کلائمیٹ چینج, اور اس کی بہت نیگیٹو امپلیکیشنز ہیں. اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے ٹو پریپیئر ourselves for all of that risk. میرا خیال ہے اس موضوع When you کو plan the industrial policy, اس you موضوع must کو focus ہم on کہیں اور certain primary sectors. اس کو کسی اور وقت ڈسکس کریں گے. آپ نے جو 3 نقطے بتائے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. لیکن اگر مختصر کہا جائے تو what we need is a set of coupled differential equations, جس کے سلوشن کے بعد ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹ پالیسیز کیا کچھ ہونی چاہیے. تو اب بہت وقت گزر چکا ہے اور یہاں سوالات ان گنت ہیں, تو عاطف if it's okay we'll go to the Q&A now. جی آصف صاحب, it was a delight to listen to you. اچھا سر, 2 ایشوز ہیں میرے خیال ہے بڑے ہمارے. 27 million of our children are out of school. اور دوسرا جو ہماری ان ریمیٹنگ ہاسٹیلٹی ہے انڈیا کی طرف, ہم نے بہت محنت کی ہے اس ہاسٹیلٹی کو کلٹیویٹ کرنے میں. اور آپ کے ممدوح عمران خان صاحب نے ایک دفعہ ٹریڈ کی اجازت دی بطور کامرس منسٹر, پھر بطور پرائم منسٹر اس کو ریجیکٹ کر دیا. پھر پتہ چلا جی میڈیسنز کی ضرورت پڑتی ہے, میڈیسنز کی یا را مٹیریل کی اجازت دے دی. تو اس طرح کی ڈیسیجن میکنگ کیا کسی اور اسٹیٹ میں بھی ہو رہی ہے؟ جی اگین آئی تھنک بہت کو بیسک ایجوکیشن جو ہے دیٹ وڈ بی, جب میں انڈسٹریل پالیسی کی بارے میں بات کر رہا تھا تو اس کے اندر ایک جو فنڈامنٹل سیکٹر ہے جس کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے, دیٹ از ایجوکیشن. ایجوکیشن از آلسو این ایریا جس میں وہی میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو کبھی باہر سے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو کیا ہم وہ خود نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک لیول آف آرگنائزیشن مینجمنٹ کی ضرورت ہے, ایک فوکس کی ضرورت ہے. وہی والا فوکس کہ جب ہم نے
جب ہم نے 80s 90s میں ایک اپنا فوکس وہ افغان جہاد اینڈ آل دیٹ اس طرف جب کیا تھا, اگر اس طرح کا فوکس ہم ایجوکیشن کی طرف کریں تو ہم ضرور, ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ وی کین میک شیور کہ وہ بچے آؤٹ آف اسکول نہ ہوں, لیکن وہ ہمارا فوکس نہیں ہے, اس کے اوپر ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی. اٹس اباؤٹ پرائرٹائزیشن. آج بھی ہم SIFC کی بات کرتے ہیں, ایجوکیشن میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. ایک چیز میں اس میں یہ کہوں گا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, وچ از اگین پارٹ آف واٹ آئی مینٹ بائی انڈسٹریل پالیسی ایز ویل, کہ ایک خاص قسم کی ایجوکیشن ہے, فار ایگزامپل ریسرچ اینڈ سائنس. ایک بنیادی فیکٹ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کی, اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو سب سے پہلا راز ہے وہ ایک بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے ایکچولی. اٹس ناٹ اباؤٹ پالیسی, اٹس ناٹ اباؤٹ ٹیکسیشن پالیسی اور any other kind of policy. Economic development is intimately linked to scientific development. So it's a very obvious thing. So you have to bring science into your country. اس کے لیے آپ کو ایک انویسٹمنٹ جو ہے وہ میں باہر سے الاؤ کروں گا, جس کے لیے آپ بورو بھی کر سکتے ہیں, وہ ہے ٹو برنگ ٹیلنٹ فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ جو کہ پاکستانی نہ ہو, ٹو ایجوکیٹ ان یور یونیورسٹی اینڈ ٹو بی سائنٹسٹ آن دا گراؤنڈ in your university, کہ وہ پاکستانی ہے ہی نہیں اس تعداد میں جتنے ہمیں چاہیے. So to run our universities, we must allow foreign faculty to come and teach our children at that level. اس کی بہت اشد ضرورت ہے. We should use our foreign exchange to pay them good salaries and to bring them into our universities and to bring about that change. That is, in my mind, a very important part of industrial policy that I will recommend. آپ نے جو انڈیا سے ٹریڈ کی بات کی, اس میں میں صرف ایک بات کہوں گا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ. آئی ہوپ کہ وی ہیو پیس ود انڈیا, لیکن انفارچونیٹلی تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اس طرف جانے کا اس وقت کوئی فائدہ ہے, کیونکہ وہ فیزیبل نہیں بات کرنے کی. تو لیٹس ٹرائی ٹو فکس آور ہاؤس ان آرڈر. وہ چیزیں جب وقت آئے گا اور پاکستان اسٹرینتھن زیادہ ہوگا تو آٹومیٹیکلی دوسری سائڈ بھی بات کرنا شروع ہو جائے گی ٹریڈ کی اینڈ سو آن. We need to strengthen ourselves first. Prioritize کریں. انڈیا سے ٹریڈ اس وقت ٹاپ پرائرٹی نہیں ہو سکتی. آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں, پھر ٹریڈ بھی ہو جائے گا انڈیا کے ساتھ. اگلا سوال. ہیلو سر, اٹس اے پلیئر ٹو بی ود یو. میرا نام رضوان ہے اینڈ آئی ٹیچ انگلش ایٹ ICBG 63. سر میرے دو بالکل بریف سے کویشچن ہیں. ایک یہ کہ آپ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بڑے کلوزلی آپ اس کو فالو کرتے ہیں, تو کیا آپ اس پر ان فیوچر کوئی اچھی کتاب لکھیں گے, کیونکہ دا وے یو سی وی وانٹ ٹو سی اینڈ وی وانٹ ٹو ریڈ دیٹ. اور سیکنڈ چیز یہ ہے دیٹ آئی ایم بیسکلی فرام ملتان, اور کچھ دن پہلے جب میں ملتان گیا تو پورا ملتان اسموگ کے ساتھ وہ بھرا ہوا تھا اور وہاں ادارے بھی بند رہے. لاہور از دا موسٹ پولیوٹیڈ سٹی ان دا ورلڈ. آپ پشاور کی بات کریں, آپ فیصل آباد کی بات کریں, جتنے بھی ہمارے اچھے شہر ہیں جہاں کچھ نہ کچھ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, دے آر دا موسٹ پولیوٹیڈ سٹیز ان دا ورلڈ. تو ہاؤ کین وی اسٹرائک اے بیلنس بٹوین دا اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ دا بیسٹ پریکٹسز آف ایکو فرینڈلی اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے, ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ تھینک یو. جی, آپ نے جو آج کل کی بات کی, اسکولز بند ہو رہے ہیں اینڈ سو آن, اور یہ ہر سال بند ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی سرپرائز ہمیں مل رہا ہے. اٹ از ہیپننگ ایوری ایئر, اور ہم کہتے ہیں کہ وہ اچھا آپ کیا کریں, اسکول بند کر دیتے ہیں. بھائی اسکول بند کرنے سے تو آپ مزید نقصان اٹھا رہے ہیں. ان دا لانگ رن وی آر گوئنگ ٹو بی پورر, بیکاز بچے ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے, وہ سیکھے نہیں گے, اسکلز نہیں سیکھیں گے سو ہم ایک ڈبل نقصان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ہیلتھ بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنا لانگ ٹرم فیوچر بھی خراب کر رہے ہیں. اب اس چیز کو سالو کرنے کے لیے بھائی دنیا میں ابھی لیٹن امریکہ میں تھا پچھلے کچھ دنوں میں, کہ وہاں پہ ہوا بھی کلیئر تھی, ملک زیادہ امیر نہ بھی ہوں, سو یو کین امپوز سرٹن ریسٹرکشنز کہ آپ کا فیول جو ہے وہ کس کوالٹی کا برن ہو رہا ہے, آپ نے ایگریکلچر میں کس طرح کی پریکٹسز جو ہیں وہ امپوز کرنی ہے تاکہ یہ کراپ برننگ نہ ہو. اس کے اور طریقے بھی ہیں کام کرنے کے. ان چیزوں کی طرف ہمیں چلنا پڑے گا. میں وہی کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بھئی, آپ کو پتہ ہے اس کی سورسز آف اسموگ کے کہاں سے وہ دھواں آ رہا ہے, تو آپ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں, آپ اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں, آپ ان چیزوں کو انفورس کرنے کی کوشش کریں. اس طرف ہم کیوں نہیں جا رہے, اس کو ہم ایک سائنٹیفک بیسس پہ اس طرف اس کا کوئی ریسرچ سینٹرز کیوں نہیں بنا رہے پاکستان میں, کہ یار واٹ آر دا اسٹیپس, کہ ہر سال ہم اپنے بچوں کی صحت بھی خراب کر رہے ہیں, ان کو اسکول سے بھی نکال رہے ہیں. وہ رسپانس کیا ہے حکومتی اداروں میں, اس کا رسپانس آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا, کیوں نہیں اس کا سولوشن سالو ہو رہا؟
مطلب کوئی میں نے باہر سے آ کے تو اس کا سولوشن نہیں دینا, اٹس آبویس کہ اس کے سولوشنز کیا ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ ہو کیوں نہیں رہے, وہ الاسٹیسٹی کیوں نہیں ہے ہمارے اداروں میں ٹو اسٹارٹ گوئنگ ان دیٹ ڈائریکشن. یہ پرابلم دوسرے ملکوں میں بھی آتی ہے, وہ سالو کر لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. ہم یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ ان کے سولوشن تو ہیں موجود, یہ تو نہیں کہ اس کا پتہ نہیں کسی کو اس کو سالو کیسے کرنا ہے. کتاب میں کب لکھ رہا ہوں یہ تو میرا اس وقت تو ارادہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتاب لکھوں, کہ میں نے 2-3 اور کتابیں لکھنی ہیں جو کہ جس کے اوپر میری ریسرچ ہے. سو ایک دفعہ وہ کر لوں تو پھر انشاءاللہ پاکستان میں بھی شاید کر سکوں. اوکے, اگلا سوال. Hello, sir. As you said that Bangladesh economy is progressing because of the women's participation. Sir, apart from that, and we are lagging accordingly. Apart from that, don't you think that our labor is not skillful as well? So ہمارا لیبر بھی اتنا skillful نہیں ہے. So what measures must be taken to make our labor skillful in order to enhance the productivity? جی سکلز, پہلی بات تو یہ کہ سکلز ہیں پاکستان میں, یہ نہیں کہ سکلز پاکستان میں نہیں ہے. ہم نے انوائرمنٹ اور انسینٹیوز کچھ ایسے بنائے ہیں کہ پاکستان سے اسپیشلی جو ہے جو اسکلفل لوگ ہیں وہ دے ٹرائی ٹو گو آؤٹ آف دا کنٹری رادر دین اسٹے ان سائڈ دا کنٹری, کیونکہ ان کو وہ اپرچونیٹیز ملک میں نظر نہیں آتی ہیں. سو پارٹ آف اٹ از کہ آپ نے پاکستان کے اندر انوائرمنٹ کو چینج کرنا ہے, اور اس میں وہی باتیں آ جاتی ہیں کہ جو آپ ٹیلنٹ کو یوز کر کے جب آپ چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں لائک مینوفیکچرنگ, لائک دا سروس سیکٹر, تو اس کے لیے جو ہے انوائرمنٹ وہ کنڈیوسو پاکستان نے نہیں بنائی. خواتین کا بھی تعلق اسی کے ساتھ آ جاتا ہے. سو وہ آپ انوائرمنٹ چینج کریں گے تو اسکل جو ہے وہ آپ ریٹین بھی زیادہ کریں گے ریلیٹیولی, اور جب آپ ریٹین کریں گے تو لوگوں کے اندر زیادہ انسینٹیو ہوتا ہے کہ ناؤ دیٹ یو ہیو مور اسکلفل پیپل, وہ نیچرلی سکھانا شروع ہو جاتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کو. سو نیچرلی باقیوں کا بھی اسکل لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سو دیٹ از ون پوائنٹ دیٹ از امپورٹنٹ کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ اسکل ریٹینشن اور اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو جو ہم بڑی باتیں کر رہے تھے ایٹ دا میکرو لیول, وہ سب ضروری ہیں ٹو بلڈ دا اسکل لیول. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں وہی بات اپنی ریپیٹ کروں گا جو کہ ایجوکیشن میں پہلے بھی کی گئی تھی, کہ سائنس اینڈ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ, ریسرچ انسٹیٹیوشنز, پاکستان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, قائد اعظم ہے, پنجاب یونیورسٹی ہے, جو بڑے جو کہ میسز پروڈیوس کرتے ہیں لوگوں کا, we must, that will be one of my first priority. جو میں انڈسٹریل پالیسی کی بات کر رہا تھا اس میں اگین پرویز نے اس کے اوپر بہت لکھ چکے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ اگین it's very unfortunate the kind of people, again decision making پرویز اگر آپ وہ دیکھیں کہ ہائر ایجوکیشن میں ہم نے کس طرح کے لوگ بٹھائے رکھے ہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے ہائر ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہے تو کم از کم اپنا بورڈ تو ٹھیک بناؤ نا یار, کہ وہ لوگ جنہوں نے خود وہ انٹرنیشنلی, دیکھیں بڑا ضروری ہے اگر آپ نے کرکٹ ٹیم بنانی ہے تو آپ گلوبلی کمپیریٹیو کرکٹرز ہوں گے تو آپ بچوں کو تیار کر سکیں گے نا. مجھے بٹھا کے آپ کہیں گے یار ٹرین کرو کرکٹ ٹیم, مجھے نہ کھیلنی آتی ہے, نہ بالنگ نہ بیٹنگ, میں کیسے کرکٹ ٹیم بنا سکتا ہوں؟ کرکٹر کو لا کے آپ کرکٹ ٹیم بنا سکتے ہیں نا. تو ہائر ایجوکیشن از دا فنڈامنٹل تھنگ جو آپ نے امپروو کرنی ہے ٹو امپروو دا اسکلز جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس سوال میں. تو آپ نے کیا گورننس بورڈ بنایا ہے جس میں وہ لوگ شامل ہوں جنہوں نے کچھ اچیو کیا ہے ہائر ایجوکیشن میں؟ آپ سوری ٹو سے دس, لیکن اگر آپ ایک 2 نمبر کویکس کو بٹھا کے آپ کہتے ہیں کہ یار اب آپ یو رن آور سائنس اینڈ سائنٹیفک انسٹیٹیوشنز, تو یار ان کا کیا حشر ہوئے گا؟ یا آپ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, بھائی اگر آپ نے کوئی بہت آپ توپ چلا سکتے ہیں تو آپ توپیں چلائیں, آپ یونیورسٹی تو نہیں چلا سکتے. مجھے آپ جہاز تو نہ چلوائیں نا میرے سے, یا توپیں نہ چلوائیں میرے سے, لیکن میں یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں, میرے سے آپ یونیورسٹی تو چلوا لینا. پھر یہ بیسک سوال ہے, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ میں نے آپ کو آ کے بتانی ہے. یہ چینجز لائیں گے, یہ ڈیسیجن میکنگ, میں اس لیے نروس سسٹم کی بات کی تھی. آپ کا ہو از رننگ یور یونیورسٹیز ٹوڈے, کبھی دیکھ لیں تو خود ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پالیسی میں نے آپ کو کیا بتانی ہے. چینج دیٹ. سب سے ضروری بات میں نے اس لیے نمبر 1 یہی کہا تھا, نروس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے یو ول ہیو ٹو چینج دا سیٹ آف پیپل ہو آر رننگ یور کی انسٹیٹیوشن. ان کے اندر کمپٹنس کے لیول پہ لائیں. یہ نہیں کہ جو توپ چلا سکتا ہے وہ سب کچھ چلا سکتا ہے, یا کویکس کو آپ لے آئیں وداؤٹ اینی ججمنٹ کہ اس کا فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہے بھی کہ نہیں.
اور اس کو آپ لا کے بٹھا دیں تو دے آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے ایوری تھنگ. اچھا چلیے آپ Question is quite simple. I just want to ask that, the China-Pakistan economic corridor, I just want to know that how much can it affect the economy of Pakistan? Like, can it give any benefits or? I think at this point, it's a historical question because a lot of it has already happened in CPEC. You can look around and see what has happened as a result of whatever $20-30 billion that came from CPEC. Have we grown as a result of that? There has been a big financial crisis. And part of it was the loans that came as a result of CPEC. We did not have the ability to pay them back. So it's quite clear in my mind, the empirical evidence is there. It's no longer a hypothetical question. That CPEC has not benefited Pakistan. We don't even have the clarity or the courage to accept that and to learn from it and move on differently. We are not doing that. ٹھیک جی ابھی ساری بات کی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے سسٹم میں فلاز ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں ایٹ دا ٹائم کون سے سیکٹر پہ مور اٹینشن دینی چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی گرو کر سکے. میرے خیال میں نے کوشش کی ہے اس سوال کا جواب دینے کی پہلے بھی کہ سیکٹر سب سے پہلے تو وہی ہے نا کہ آپ کو اپنی میکرو لیول پہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کو آپ, کیونکہ یہ نہیں کہ ایک سیکٹر جو ہے وہ ان آئسولیشن چل رہا ہے باقی سیکٹر سے. اکانومی جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ جڑی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. صرف ایک سیکٹر ترقی نہیں کر سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ٹی سیکٹر جو ہے اس کو ہم 4 چاند لگا لیں, جبکہ ہائر ایجوکیشن کا یہ حال ہے جو ہم نے بات کی پہلے. بھائی آئی ٹی سیکٹر میں اگر آپ نے بہت پوٹینشیل ہے پاکستان, لیکن لوگ کہاں سے آئیں گے آئی ٹی سیکٹر کو چلانے کے لیے؟ اس کے لیے آپ اپنی ایجوکیشن کوالٹی کو تو چیک کریں کہ آپ کیسے گریجویٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. پاکستان میں اگر آپ نے آج کام کرنا ہے, بگ ایشو از کہ آپ کو اپر لیول مینجمنٹ کے لیے جس طرح کی سکلز چاہیے ہوتی ہیں, ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن وہ سکل ان لارج نمبرز ان میسز پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے چائنا پروڈیوس کر رہا ہے, جس طرح سے انڈیا بھی ریلیٹیولی پروڈیوس کر رہا ہے. تو آپ کو وہ چیز اسٹرینتھن کرنی پڑے گی. سو ایجوکیشن کو آپ کو لیول کو آگے لانا پڑے گا, اس کے ساتھ باقی سارے سیکٹرز کنیکٹڈ ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو ایک میکرو لیول پہ پالیسی میکنگ میں وہ سیریسنس لانی پڑے گی, اس سے آگے چیزیں چلیں گی. اسی چیز کو میں نروس سسٹم کا نام کہہ رہا تھا. آپ کو وہ لوگ لانے پڑیں گے جو کہ پراپر ڈیسیجنز لے سکیں پاکستان میں. جس طرح کی ڈیسیجن میکنگ آج ہو رہی ہے اس ڈیسیجن میکنگ کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اس لیے میں یہ کہہ دوں کہ آپ پرائیویٹائز کر دیں, یہ کر دیں, اس سے کام نہیں. جب تک آپ وہ چیز چینج نہیں کریں گے باقی باتیں بات کی ہیں. کپل ڈفرینشیل ایکویشنز. اسی کنٹینیوٹی میں سوال پوچھوں گا جو ابھی آپ نے مینشن کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو پرائیویٹائزیشن ہے اٹ مائٹ ناٹ بی دا بیسٹ فار دا کنٹری, بٹ دین اگین اف یو لک ایٹ سرٹن ایریاز دیٹ ور پرائیویٹائز, جیسے پی ٹی سی ایل ہو گیا اور باقی اب پی ایس او ہو گیا, باقی ہمارے پاس چند ایک اور ایگزامپلس ہوں گے. تو پرائیویٹائزیشن نے ہمیں اثرات بھی دیے ہیں. تو پہلا میرا یہ سوال ہوگا. سیکنڈلی میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, واٹ از یور ویو آن پرائیویٹائزیشن آف دا ہیلتھ سیکٹر؟ جس طرح ایم ٹی آئی ایکٹ آیا تھا, بقیہ چند ایک ایکٹس آئے تھے جنہوں نے ہیلتھ سیکٹر اور پبلک ہاسپٹلس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی تھی وایا بورڈ آف گورنر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے پرائیویٹائزیشن کا اگین میں نے براڈلی جو بات کی وہ فرام دا پرسپیکٹو آف پرائیویٹائزیشن کی بات کی تھی کہ اگر آپ صرف پرائیویٹائزیشن کریں گے اور باقی چیزیں ویسے ہی رکھیں گے جیسے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ پوٹینشلی نقصان بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے پی ٹی سی ایل کی ابھی بات کی یا دوسرے سیکٹرز کی بات کی کہ پرائیویٹائزیشن ہوئی یا اوپننس ہوئی کہ جی یہ فرینچائزز آئی باہر سے اینڈ سو آن. اب وہ لیکن چونکہ آپ نے اوور آل گروتھ ماڈل جو ہے اس کو چینج نہیں کیا, وہ وہی امپورٹ ڈیپینڈنٹ جو تھا ماڈل اس کو اڈاپٹ کیے رکھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو آپ نے پرائیویٹائز کیا ٹو دا فارن سیکٹر وہ آج جو ہے یو ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی ایون ٹو پے بیک دا ڈیویڈنڈس, اور اسی پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے ناؤ پارٹلی آپ کو ایک ایکسٹرنل بیلنس پہ ایک نیگیٹو پریشر پڑ رہا ہے. تو میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن ضرور کریں. پرائیویٹ سیکٹر کی ایک بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے, الٹیمیٹلی گروتھ پرائیویٹ سیکٹر سے ہی آتی ہے.
لیکن پہلے اپنی گورننس کو بھی امپروو کریں. وہی میں پھر اسی لیے میں اس کو نروس سسٹم کی بات, بیکاز دیٹ از, کوئی بھی ملک جو ہے وتھ اے فنکشننگ اسٹیٹ, اسپیشلی ایٹ دا لیول آف ڈیولپمنٹ دیٹ پاکستان از ایٹ, اس کو امپروو کیے بغیر نہیں آگے چل سکتی. اس کی ہمیں ہسٹوریکل ایگزامپل بھی نہیں ملتی ہے. اینڈ دیٹ از پرٹیکولرلی ٹرو جو آپ نے سیکٹرز کی بات کی ان ہیلتھ اینڈ سملرلی ایجوکیشن. These sectors, the state has to have a very big role to play in that sectors. Health, by the way, it's a very, isme private sector, to completely privatize the health sector, that can lead to terrible outcomes, by the way. وہ ایک بہت لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن ایجوکیشن, ہیلتھ, میڈیا بھی ٹو سم ایکسٹینٹ, یہ ایسے سیکٹرز ہیں جس میں آپ نان پروفٹ کا بہت رول دیکھ سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک وی شوڈ سیریسلی تھنک اباؤٹ دیٹ ایسپیکٹ ایز ویل. لیکن کمپلیٹلی فار پروفٹ پرائیویٹ سیکٹرز کے بہت سارے ڈینجرز بھی ہیں ان چیزوں میں, کیونکہ آپ یو ہیو ٹو ریگولیٹ دیز سیکٹرز ٹو میک شیور کہ وہ جو ہے وہ صرف یو آر ناٹ سیلنگ آرگنز اینڈ تھنگز آف دیٹ نیچر. تو ایک بہت ہائی پاورڈ انسینٹیوز پرووائڈ کرنے کے نیگیٹو امپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں. سملرلی آن ایجوکیشن, کہ یو ناٹ جسٹ ٹیچنگ دا ٹیسٹ, لیکن آپ جو ہے وہ پراپر, اسی لیے ایون امریکہ میں فار پروفٹ یونیورسٹیز ہیو کمپلیٹلی فیلڈ. وہ صرف جو ہے وہ ایک اسکینڈلز بن کے رہ گئے ہیں. سکسیسفل یونیورسٹیز آر ناٹ, جس طرح سے میں جس یونیورسٹی میں ہوں, دے آر ناٹ نان پروفٹ یونیورسٹیز. سو اٹس اے بگر کوشچن, وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار دیٹ. لیکن آئی تھنک جو کہ پرائیویٹ سیکٹر, پرائیویٹ مارکیٹس اور اسٹیٹ کا جو بیلنس ہے, دیٹ ہیز ٹو بی کیئرفلی تھاٹ تھرو, اور اس کے اندر ایک مڈل گراؤنڈ ہے جس کو بھی ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے, وچ از دا نان پروفٹ سیکٹر. اور اس میں وہ گورننس بورڈز اینڈ آل دیٹ کین play a very important role, especially in places like education and health. So I think non-profit, private non-profit, we can definitely promote, but we must understand the limits of markets, the limits of government, اور ایک balanced approach لے کے چلنا چاہیے, which again is a science. لیکن we need to think about these issues in their proper sort of frameworks. جی السلام علیکم سید عاطف. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. First of all, I'm very thankful to be here and grateful for the fact that this conversation is taking place, from which I had much to learn from. And काफ़ी resources ऐसे हैं which I have to like pay into from this conversation. So first of all, thank you. My question is first of all, the point that overall the tone of this conversation has been very depressing, and a lot of concerning points which you pointed out were seem to be a cause of distress کہ یار اب تو کوئی situation یا hopeful رستہ آگے نظر نہیں آتا ہے, problems ہی problems ہیں. So with that regard, I wanted to ask if you could give a somewhat hopeful or an optimistic outlook. What's the, despite whatever, sorry for the word shit that we're in, کوئی hopeful optimistic outcome ہے, کوئی situation ہے جو ہمیں نظر آتی ہے, صورتحال کچھ بہتر نکلتے ہوئے ہمارے سامنے آئے؟ First of all, let me apologize if I sounded too negative or depressing, because that is certainly not my intention. I am extremely optimistic and hopeful, but in a different way. I'm also a realist. میں جو the thing, جب میں harsh بات کرتا ہوں نا, وہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ I want to depress you. وہ میں اس لیے کرتا ہوں to make people realize the reality of how things have been and where things are. I'm trying to wake people up. میں اس لیے ذرا نیگیٹو یا غصے میں آپ کے لیے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. It is precisely because I know the potential of Pakistan and of Pakistani people. It is that hope which makes me a bit more angry, if you will, جب میں بات کرتا ہوں پاکستان کے بارے میں. کہ یار آپ, in fact, I have been in a few situations جہاں پہ I have had the opportunity to talk to people in power. Or one of the saddest things that I've come out of those conversations is when I hear them talk about the vision for Pakistan. Because unki vision can be so, they are not shooting for the stars. کہ ہم تو کر ہی کچھ نہیں سکتے, you know.
is one of the best we can hope for is a draw. मुझे अपनी क्रिकेट टीम में भी कई दफा यही गुस्सा आता है, यार एटीट्यूड चेंज करो अपना, ऐसी डिफेंसिव पिचें बना के खेल रहे हैं. You know, your best hope is कि यार चलो किसी तरह से 5 दिन हम ऑस्ट्रेलिया से निकाल लें कि ड्रॉ हो जाए मैच. यार for God's sake understand your potential. पाकिस्तान में अगर you know, it is remarkable to me कि we have, despite everything, look at the kind of people we are able to produce out of nowhere. We have already talked about Abdul Salam, but look at others. Look at Faiz Ahmed Faiz. Look at Abdul Sattar Idi. You know, we created reverse swing. Sarfaraz Khan, Imran Khan, Wasim Akram. And this is despite doing everything, all the negativity, कि यार ये मुल्क आगे ना जाए किसी तरह से. हमारे बच्चियों में इतनी पोटेंशियल है कि you know, look at this little girl Malala, कि you know, she stands up against oppression. आपको वो नहीं नजर आ रहा? चाइना में तो कोई उसकी एग्जांपल नहीं है. I think we need to understand कि हमारे लोग, I fundamentally believe कि जो हमारे लोग हैं उनके अंदर जो इंडिविजुअलिज्म जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जिसे कहते हैं, जो इनर ड्राइव है, दैट इज वेरी यूनिक एक्चुअली. वो इस पूरे खुत्ते में है, मैं सिर्फ आगे पूरे साउथ एशिया की आई थिंक खासियत है कि पीपल हैव दैट जिसे इंडिविजुअल एक्सीलेंस कहते हैं, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए. We have a lot of, I think हमारा मसला एक फंडामेंटली ये है कि we are not realizing our true potential. कि हमारे लीडरशिप में एक स्लेविश मेंटालिटी आ गई है, which needs to be gotten rid of. कि आज हम इस मुल्क के गुलाम बन जाते हैं, कल हम दूसरे के बन जाते हैं. This is our mentality. मैं आपको सीरियसली ये कह रहा हूं, that is the unfortunate thing. अपनी सोच को बदलें कि अंडरस्टैंड द पोटेंशियल जो कि इन लोगों में है और जो कि इस मुल्क में है, एंड देन यू कैन डेफिनेटली गेट देयर. मैं कई दफा पहले भी ये बात कर चुका हूं कि लोग कहते हैं नहीं पाकिस्तान को तो 2 जनरेशंस चाहिए चेंज होने के लिए. आई हैव ऑलवेज सेड दैट इज फैक्चुअली नॉट ट्रू. पाकिस्तान एक इलेक्टोरल साइकिल में चेंज हो सकता है, फंडामेंटली बिलीव दैट. किस सेंस में चेंज हो सकता है? वो पेरिस नहीं बनेगा एक इलेक्टोरल साइकिल में, लेकिन it will become the country that is full of hope, and it will become the country that others, outsiders will recognize, yeah, this is the next Vietnam, this is the next China, this is the next Korea. You just need one electoral cycle to change that, because हमारी problems असल में on an absolute level, एक तरह से जो economic problems हैं, यार 10 बिलियन चाहिए, 20 बिलियन चाहिए, they are remarkably small amounts. ये मुल्क 200-250 मिलियन लोगों का है. We are talking about $5, $10, $20 per capita. That's nothing. So कोई ऐसे बड़े मसाइल नहीं है. Pakistan can turn around very quickly. It has to start from that decision making process कि आप वहां पे serious decision लेने हैं 2-3. I don't think there is any limit of hope. उसको recognize करें, the potential को recognize करें. आतिफ, सवाल यहाँ बहुत ज़्यादा हैं. आखिरी 3 सवाल और मुख्तसर जवाब. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आसिफ. सवाल पर आते हैं. आपने 3 नकात बयान किए और उसके अंदर एक आप बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम की. ओके, तो सोसाइटल शऊरी सतह, राइट. डॉक्टर साहब ने बात की मजहबी तासुब की, ठीक है. और हम एक चीज़ देखते हैं कि जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसके अंदर रिलीजन का बहुत ज़्यादा एक रोल रहा है. ओके, तो अगर हम माइक्रो लेवल पर मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें और इसको स्टेबल करने की कोशिश करें, तो हमें इस्लामिक फ़िलासफ़ी के अंदर इमाम मावर्दी नज़र आते हैं, इमाम इब्न खुल्दून नज़र आते हैं, इवन फराबी नज़र आते हैं, तैमिया रोट अबाउट इट, इब्न हज़म रोट अबाउट इट. तो वाई नॉट टू मेक माइक्रो इकोनॉमिक्स एज पार्ट ऑफ योर रिलीजियस बिलीफ, लाइक व्हाट बेन गोराइन एक्चुअली डिड, व्हाट जूज आर एक्चुअली नाउ डूइंग, के माइक्रो लेवल पर इकोनॉमी को स्टेबल करना या रिसोर्स को बिल्ड करना, ये एक एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस सोसाइटी के अंदर आम की जाए. इससे क्या व्हाई आई एम सेइंग दिस कि कम से कम एक सोसाइटी के अंदर वो जो एक इनटॉलरेंस है, सोशल इनइक्वालिटी है, जो एक तासुब पाया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है रिलीज साइड के अंदर, वो कम होगी. कि हम इकोनॉमी को फॉर सम सेक अगर मैं नई बात नहीं कर रहा, इब्न खुल्दून ये बात बहुत पहले कर चुके हैं, इब्न तैमिया बात कर चुके हैं, इमाम मावर्दी बात कर चुके हैं, ठीक है. सो व्हाई नॉट टू टीच दीज थिंग्स एज पार्ट ऑफ योर रिलीजियस ड्यूटी, स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी. सो दैट्स माय क्वेश्चन.
I think at a basic level I agree with you. मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जिसको हम अपने social attitudes की बात करते हैं, one thing you have to be a little bit careful about कि हमें एक शौक है पाकिस्तान में कि हम हर चीज़ को जो है वो एक इन religious terminology में लेके उस बात को ले जाते हैं. उसका एक danger होता है, वो ये है कि जब आपने कौम के लेवल पे बात करनी है ना, तो you have to take everyone along with you. उसके लिए यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि यार वो कौन से फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हमने एक कौम को बिल्ड करना है, एक नेशन को बिल्ड करना है. वो जो प्रिंसिपल्स है ना, दे मस्ट बी इंक्लूसिव इन देयर नेचर. उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है कि यार वो जो भी आप बात करने हैं, जिस तरह से भी करने हैं, उसका एक इट शुड नेवर गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल ऑफ इक्वालिटी. कि यार ये नहीं कि मैं जो हूँ चूंकि मेरा रंग ऐसा है या मैं उस फिरके से ताल्लुक है तो मेरी बात तो मानी जाएगी लेकिन आपकी नहीं मानी जाएगी, या मर्द की तो मानी जाएगी लेकिन औरत की नहीं मानी जाएगी. सो जब हम डिस्कोर्स की बात करते हैं और एटीट्यूड्स की बात करते हैं, वी मस्ट ब्रिंग इन द लेवल ऑफ केयर एट लेवल ऑफ प्रिंसिपल जो है वो इंक्लूसिव हो, उसमें इक्वालिटी हो, और उसमें उसका एक अदर बेसिक जो है जो हमें सेंस प्रमोट करने की जरूरत है वो ये है कि यार उस तरफ हम जाएं जिसमें we are making everyone better off, कि हम एक दूसरे की सलाहियत जो है वो बढ़ा रहे हैं. So we need to move towards that. और इसका पॉलिसी से ताल्लुक है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 80-90 और इस तरह के जो हमने हालात पैदा किए हैं, हमने एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी वी फोकस्ड ऑन सेक्टेरियनिज्म फॉर एग्जांपल, which was to promote divisiveness rather than unity, rather than talk about how to bring us together. So we need to change that. We need to talk about all the different ways we can all come together by talking about our commonality rather than our differences. जी. आतिफ, मोइन बाटले है. बहुत शुक्रिया आपकी टॉक का. देखिए जी, कुछ जो चीज़ें होती हैं उनके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं. तो जैसे अब वो रियल एस्टेट की जो बात हो रही है, ठीक है, अभी हमारी इंडस्ट्रियल बेस तो कोई है नहीं, बल्कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ही हुई है रिसेंटली, और अब एक्टिविटी है वो रियल एस्टेट में है. तो अगर इस पे टैक्सेस लग गए तो ये एक्टिविटी फिर डिप्रेस हो जाएगी, और इससे जो कनेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी डिप्रेस हो जाएंगी, और हो सकता है कि कैपिटल फ्लाइट हो जाए. तो क्या इसको फिर मतलब ग्रेजुअली लाना चाहिए, और जबकि दूसरे जब ऑप्शंस हों उसकी तरफ कैपिटल जा सके, एक ये. और दूसरा ये कि जो आपने बात जेवी की बात की, तो वो भी देखें, हम बड़ा बोस्ट करते हैं कि जी 100% FDI मतलब 100% ओनरशिप हो सकती है और रिपैट्रिएशन वगैरह हो सकती है. उसके बावजूद हम थोड़े से टफ सेल हैं ग्लोबली कि यहाँ पैसा लाना मुश्किल है. तो इंडिया चाइना की मार्केट से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते. तो कोई ऐसा ना हो कि हम ये अगर ये लगा दें तो जो थोड़ा सा जो FDI आता है वो भी फिर बंद हो जाए. ये क्वेश्चन है. थैंक यू. अच्छा, अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं जी इस जवाब के बाद. So very quickly, first of all, anything that you do, जिस तरह से रियल एस्टेट टैक्सेस की बात कर रही है, so of course you have to do it gradually. That goes without saying. लेकिन it's not about कि आप एकदम बड़ा डिसीजन लें. You can do it gradually, but what is very important is कि you do it in a committed manner, so it sets up the expectations. कि यार आज के बाद आप मजीद कैपिटल गेन जो है वो उससे आप पैसा नहीं कमा सकते. इट्स अबाउट द फ्यूचर दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. फॉरवर्ड लुकिंग होती है ना इकोनॉमी. एक इन्वेस्टर ने आज पैसे लगाने हैं, वो अगले 5-10 साल का सोच रहा है. सो इट इज नॉट कि आप एकदम जो है वो 50% टैक्स लगा दें, या वो उसकी जरूरत नहीं होती है. यू कैन स्टार्ट इंक्रीमेंटली, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि उस डिसीजन के अंदर एक क्रेडिबिलिटी हो विच tells people कि यार this is here to stay. So it changes expectations. That is the important thing. Number 2, जो आपने FDI की बात की है, देखिए मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर हिंट किया था. Very basic principle है जब आपने FDI पॉलिसी बनानी है. Number 1, you only allow money to come in if it's bringing in technology. You can define what that is. That people have done that. China has done that. It's again a longer conversation, but you can do that.
it's very important that you say यार कि लिमिट है, आप आ रहे हैं लेकिन इतना आप कर सकते हैं, इतने % ओनरशिप ले सकते हैं, बाकी जो है वो पाकिस्तानी कंपनी की होगी, पाकिस्तानी लोगों की होगी, because we want to make sure कि they also are able to ultimately stand on their own feet. So this balance must be maintained in your FDI policy. Otherwise, you will not be able to pay it back. You see, there is a difference कि आप मुगल जमाने में आप कह सकते हैं यार FDI policy is look, East India Company is coming in, कितनी वो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं. Imagine going back in history and making that your headline. है तो वो FDI, ईस्ट इंडिया कंपनी FDI थी ना, उसको अगर आप उसकी अकाउंटिंग करें तो कुछ तो लाए थे ना वो, लेकिन वो जो भी लाए थे वो उसके साथ सारा कुछ ले गए वो. So that is not proper policy. So that is what I'm trying to emphasize कि FDI के अंदर, policy के अंदर, I'm giving this extreme example of East India Company just to make that intellectual conceptual point कि you have to strike that balance. You have to understand that the countries have done that and Pakistan has not done it and is still not doing it. उसको change करने की जरूरत है. जी, ये आखिरी सवाल. Islamic University Islamabad. So my question is that why foreign investment companies don't like to invest in Pakistan like FDI? And my second question is that your totally discussion on economic crisis and issues. So my question is that how to solve these crises, issues, and how to stabilize the economy. And third question is that sir, मैं debt servicing पे बात करूँगा कि हमारा बजट में 50 to 60% हम debt servicing के लिए रखते हैं और health and education पे हम 10% से भी कम रखते हैं. तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? और सर मैं ये आपसे ये पूछूंगा कि इसके लिए हम डेट जो सर्विसिंग है हम IMF से और कंट्री से काफ़ी सारा हम बारो करते हैं. तो सर इसके लिए हम किस तरह इस से छुटकारा पाया जा सकता है? सर मैं समझता हूँ कि ये टोटली जो हमारे इश्यूज़ है, इकोनॉमिक क्राइसिस इश्यूज़, इसके पीछे एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है. सर ये भी बताइएगा कि हाउ टू हम पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन किस तरह ला सकते हैं. और सर आपने ये भी बात की वुमेन लेबर मार्केट पे. काफ़ी सर एक क्वेश्चन सर आपने वुमेन लेबर मार्केट पे बात की. सर लिसन आपने वुमेन लेबर मार्केट पे बात की. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में हम जो लड़के हैं वो मेंस है, इनको नौकरी तो मिल नहीं रही, तो वुमेन को कैसे नौकरी मिल सकती है? थैंक यू सर. बहुत ज़्यादा सवाल आपने कर लिया. मेरा नहीं ख्याल मेरे पास टाइम है कि मैं उन सबका प्रॉपरली जवाब दे सकूं. मैं आपके आखिरी सवाल को ले सकता हूं. लड़कों को लड़कियों से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. वो देखें, इकोनॉमिक का एक बड़ा फंडामेंटल असूल है ना, वो ये है कि इट इज़ नेवर, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्चुअली, वन ऑफ द मेन रीजंस कि आई बिकेम एन इकोनॉमिस्ट. इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ जीरो सम गेम. इकोनॉमिक्स का जो बुनियादी चीज़ आपको वो सिखाती है वो ये है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस दैट helps you understand how the sum can be bigger than the parts. It's not a zero sum game, it's the way of doing things so that you become better. मैं जब कहता हूँ कि आप लड़कियों को प्रमोट करें, मैं इसलिए नहीं कहता कि at the expense of लड़के. मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जब लड़कियों को प्रमोट करेंगे वो मजीद आपके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगी कि आप ज्यादा लड़के हायर कर सकेंगे. हम एक दूसरे से ये लड़ाई नहीं कर रहे. we want to make sure कि आप अपने लड़कियों का मैं इसलिए जिक्र करता हूँ बिकॉज रिलेटिवली इस वक्त वो ज्यादा सक्सेसफुल है एजुकेशन में और उनको ज्यादा हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. सो देयर इज एट द मार्जिन, जिसे हम टेक्निकल इस्तेलाह यूज करते हैं, एट द मार्जिन वी आर लूजिंग दैट टैलेंट मोर देन ऑन द मार्जिन वी आर लूजिंग टैलेंट ऑन द मेल साइड. सो अगर हम उनको बीच में लाएंगे तो ऑन द मार्जिन वी विल हेल्प द इकोनॉमी ग्रो फास्टर और उसके नतीजे में मजीद नौकरियां क्रिएट होंगी लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए. वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. इट विल हेल्प अस ऑल if we make sure कि our best talent is utilized inside Pakistan. ये एक broader principle है. कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई लड़का है, कोई लड़की है,
اس امتیاز کو ہٹا کے آپ ٹیلنٹ کو ریکگنائز کریں, ایکسیپٹ کریں, اس کو گنجائش دیں اپنے ملک میں رہنے کی, ترقی کرنے کے لیے, اس میں ہم سب کا فائدہ ہے. عاطف, یہاں بہت سے سوال ہیں, بس اس کے لیے تو وقت ختم ہو گیا. آن لائن بھی بہت سے سوالات ہیں, لیکن صرف ایک ان میں سے لیا جائے تو نیر بتائیے. ہمارے دیگر تمام سیشنز کی طرح یہ سیشن بھی دا بلیک ہول کے فیس بک پیج پہ لائیو جا رہا ہے. جیسا کہ سر نے بھی کہا کہ ٹائم کی قلت ہے, 2 شارٹ کوسچن پلیز شارٹ جواب دیجیے گا. ایک ہمارے ساتھ ہیں پرویز عالم مرمن, وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر ٹریجیکٹری آف کی انڈیکیٹرس سچ ایز GDP, گروتھ, انفلیشن اینڈ امپلائمنٹ ایٹسیٹرا ان پاکستان. جی, I am quite, again, میں پہلے اس سوال کا جواب دے چکا. I don't want to sound depressing. I think Pakistan has a lot of hope, lot of potential. لیکن I do want to bring home the reality of what we are doing. I think people at the helm of policy must understand that Pakistan is in a very difficult situation right now from a number of different perspectives. لیکن macroeconomically, we are in a very fragile state. A few shocks here and there don't have the ability. We are, us wajah se, we have sort of lost our sovereignty because of the macroeconomic fragility that Pakistan is under. Or we need to fundamentally change that people have a different view, a different perspective of what Pakistan is and what opportunities Pakistan has to offer. اس کے لیے ہمیں فنڈامنٹلی وہ چینجز لانی پڑیں گی جس کے اوپر ہم کافی بات کر چکے ہیں. سو آئی ول ناٹ ریپیٹ دیٹ. سو آئی ایم ایکسٹریملی کنسرنڈ اباؤٹ ویئر پاکستان از ہیڈنگ رائٹ ناؤ. دیٹ از ناٹ بیکاز آئی ڈونٹ بلیو ان پاکستان's potential. آئی ایم اگین برنگنگ دس پوائنٹ بیک ان کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ واٹ ریالٹی از. سو وی انڈرسٹینڈ دا سیریسنس آف دا سچویشن اینڈ وی برنگ اباؤٹ دا کائنڈ آف چینج دیٹ پاکستان نیڈس, which is not happening right now. آپ کوشچن سن لیں, ایک ہی میں جواب دے دیجیے گا. ظافر ہیں ہمارے ساتھ, وہ پوچھ رہے ہیں وٹ ڈو یو سی پاکستان ان نیکسٹ 10 years. آئی تھنک اس پہ گفتگو ہو گئی ہے. غیور اوان ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وائی از پاکستان ناٹ ورکنگ آن LPG لیگلائزیشن, پرائیویٹائزیشن اینڈ گلوبلائزیشن پالیسی لائک دیٹ ان انڈیا. اس کے علاوہ ایک کوشچن سائرہ بیگ کا ہے, وہ پوچھ رہی ہیں کہ یور ویوز آن دا انکریز ان منیمم ویج ڈیبیٹ گوئنگ آن ان دا US. دیکھیں, منیمم ویج جو ہے اس پہ بہت سارا کام ہو چکا ہے. اس کا جو بیسک سمری ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ دا لیول ویئر امریکہ کرنٹلی از, منیمم ویج دیٹ از, اس کو اگر آپ بڑھائیں تو اس کا آپ کو کوئی وہ نقصان نہیں ہوگا جس کا آپ تھیوریٹیکلی یو وری اباؤٹ اٹ, جس کے آپ ویجز کو بہت زیادہ اگر آپ بڑھا دیں تو firms will not be able to remain profitable and they will not hire as many people. That trade-off, America is not in the region where that trade-off exists right now. So you can increase minimum wages up to like $15 an hour, things like that. I personally am supportive of that. I think increasing minimum wages to that level in the US, empirical evidence is quite clear on that in my view, that you can raise minimum wage to that level without the negative effects on unemployment. ٹھیک, دیکھیے بہت سے سوالات ہیں, سوری اب ممکن نہیں ہے. عاطف, بہت شکریہ آپ کا, بڑا مزہ آیا, ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, شکریہ پرویز, بہت بہت تھینک یو ایوری ون. السلام علیکم. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو.